السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ناول جلد اختتام پذیر ہوگا۔ ہم بہت تیزی سے جو ہے اس کی آخری حصے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ 3 اقساط اور ہوں گی، میکسیمم اس کی جو ہے وہ 20 اقساط ہو جائیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ کتنی ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک اندازہ میں نے بتایا ہے آپ کو کہ اس کی 2 سے 3 قسطیں جو ہیں وہ مزید ہوں گی۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے سیما ایاز احمد نے۔ ناول کا نام ہے چراغ آخر شب، مصنفہ ہیں رفعت ناہید سجاد، قسط نمبر 19۔ رکشہ غیر معمولی شور مچا رہا تھا۔ اس نے بیٹھتے ہی اس کی زبوں حالی پر بھی غور کر لیا تھا، لیکن اب تو وہ بیٹھ چکی تھی۔ یا شاید ہماری سڑکوں پر یوں ہی ہنگامے کی سی فضا چھائی رہتی ہے۔ کھڑکھڑاتے رکشہ، دیوانہ وار ہارن بجاتی گاڑیاں، کھڑے کھڑے سپیڈ دیتے موٹر سائیکل۔ پتہ نہیں کیسا ہی جان ہے اپنے اندر جو اتنا شور مچا کر نکالتے ہیں۔ ابھی سارا حق یہاں سے گزرتی تو اپنی کار کے شیشے نیچے کر کے اس شور کی آلودگی پر سخت خفا ہو چکی ہوتی۔ اسے کوفت سی ہوئی، پھر بے موقع اور بے جگہ اس نے کسی کو یاد کیا تھا، اور ایک خیال سے اس طرح دوسرا خیال کڑی ملاتا جڑتا جاتا ہے۔ اس کو اس زنجیر سے خوف محسوس ہوا۔ اگلی کڑی پر جانے سے پہلے رکشہ نے ایک زوردار دھچکا کھایا تھا، جیسے بڑی تائی اودی اودی جامنوں پر نمک چھڑک کر ان کو ایک ڈبے میں بند کر کے خوب چھنکاتی تھی۔ جامنوں کو کھانے سے پہلے ان پر اس قدر تشدد کیوں کیا جاتا ہے، کوئی انسانی حقوق والا ہی بتا سکتا ہے۔ ان مسلسل دھچکوں سے وجود تو کیا ذہن بھی متوازن رکھنا دشوار تھا۔ کوئی ایک بات بھی تو ایک جگہ ٹک کر سکون سے سوچی نہیں جا رہی تھی۔ وہ پریشان تھی اور اپنے کوہ ندا کی طرف جا رہی تھی۔ ای بلاک میں یہ مختصر لیکن پرسکون سا گھر روئے زمین پر نہ بنا ہوتا تو زندگی کس قدر تلخ ہو جاتی۔ وہ اتری تو شام کا مرجھایا ہوا سورج بس ڈوبنے کو تھا۔ شفق کی سرخی کو اندھیرا نگل لے گا اور اس تاریکی کو ایک روشن صبح سمیٹ لے گی۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی، صبح ضرور آئے گی۔ پرس کا فیتہ کندھے پر جما کر اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ آئی صبح سے سوائے ایک گڑ والی چائے کی پیالی کے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ یہ تم فقیروں کی طرح ہمیشہ 2 دن کی بھوکی کیوں ہوتی ہو؟ تمہارا آفس کا میس اجڑ گیا ہے؟ آپ آئی کھلکھلا کر ہنسی، بالوں کی پتلی سی جوڑی لپیٹ کر گدی پر جمائی۔ میں نے بیسن گھول رکھا ہے، دعا کر رہی تھی کوئی آ جائے تو پکوڑے بنا لو۔ حمیرہ نے اپنے لیپ ٹاپ کا لڈ گرایا، USB نکالی۔ اتنی اچھی پریزنٹیشن تیار کی ہے، دکھاؤں؟ نہیں، اس نے بے مروتی سے کہا۔ آپ آئی کہ بیسن کی طرح دوسرا حسن اتفاق کے سر فیصل آج ہی تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم نے اچھے لوگوں کے ساتھ کبھی اچھی نہیں کی۔ پھر سب کا ذکر چلا، کیونکہ میں اور سر دونوں ہی فرصت سے تھے اس لیے ہم نے تفصیل سے چھین لے حافظہ میرا کیا۔ وہ بتا رہے تھے کہ کسی کانفرنس کے سلسلے میں انہیں اٹک جانا پڑا، اور اتفاقات میں سے یہ بھی ایک کہ ان کے موبائل کا بیلنس ختم ہو گیا۔ کسی دکان سے وہ ایزی لوڈ لینے گئے، ان کا سامنا کیسر سے ہو گیا۔ کیسر نے انہیں پہچاننے سے قطعی انکار کر دیا۔ وہ بڑی واجبی سی دکان چلا رہا تھا مگر خوشحال بھی لگتا تھا۔ اس نے کہا، از راہ کرم آپ بھی مجھے مت پہچانیے، مجھے اپنی دکان کو آگ نہیں لگوانی۔ اعجاز بے روزگار ہے، جوتیاں چٹکھاتا پھرتا ہے، کہیں کوئی کام نہیں مل رہا۔ اس کی بہن بھی بیوہ ہو کر ان کے گھر آ گئی ہے، اس کے بھی بچے ہیں۔ وہ کہتا ہے وہ درجہ چہارم کی نوکری کو بھی تیار ہے، مگر ٹریجڈی یہ ہے وہ بھی MNA اپنے حلقے میں خود پوسٹ کرتے ہیں۔ لہٰذا سر فیصل اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈگری نہ لینے والا آسودہ ہے اور ڈگری یافتہ کو کوئی چپڑاسی بھی نہیں رکھتا، تو آؤ آج اپنی اپنی ڈگریوں کو آگ دکھا دیں۔ اب حمیرہ باورچی خانے میں چلی گئی تھی۔ ابیر کو خوف محسوس ہوا۔ مذاق ہی میں صحیح اس نے صبح سے کچھ نہ کھانے کا اعلان کیوں کیا تھا؟ حمیرہ واپس آئی تو اس کے ایک ہاتھ میں گرم پکوڑوں کی پلیٹ اور دوسرے میں اس کا مگ تھا۔ پاؤں اٹھا کر کرسی پر سکون سے بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا، ہاں چلو اب بتاؤ کیا کہنے آئی تھی؟ ابیر بوکھلا سی گئی، کہنے آئی تھی یہ کس نے کہا؟ باس سے ناراضگی ہوئی ہے، اس کے بیٹے سے گلہ ہے۔ حمیرہ نے اس کے سوال کو قطعی گھاس نہ ڈالی تھی۔ سنو ابیر، نہ میں نے کوئی طوطا پالا ہے نہ وہ فال نکالتا ہے، بس میں تمہیں جانتی ہوں، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بتاؤ اب۔ وہ کچھ دیر کو چپ رہی۔ میری سارا حق سے ملاقات ہوئی تھی، تمہارا نام تو وہ بھول گئیں، مجھ سے پوچھ رہی تھی۔
میں جس کے حوالے سے انہیں ملی تھی اس کا نام انہیں یاد نہیں اور میرا نام انہیں نہیں بھولا، حالانکہ میں ان کی کبھی عقیدت مند نہیں رہی۔ کوئی بات نہیں، ہم حافظے اپنی مرضی کے رکھتے ہیں، اور یہ کون سی ایسی بات ہے جس سے تمہارے چہرے کی ہوائیاں اڑ جائیں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا، سارا حق جو کچھ کہتی ہیں وہ عموماً 100% سچ نہیں ہوتا۔ ہاں، مجھے بھی لگا وہ تمہارا نام بھولی نہیں، ایسے ہی سائیں بن رہی تھی۔ یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی بہت سے آدھے سچ ہیں، ہر کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی بات حقیقت ہو ضروری نہیں۔ تم نے بھی ابھی آدھا سچ بتایا ہے، باقی کا آدھا چائے کی گھونٹ کے ساتھ نگل گئی ہو۔ خیر، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، فرصت ہو تو بتا دینا۔ چلو گی، دادی اماں یاد کر رہی تھی۔ اس نے جیسے اگلے گھونٹ میں بقیہ کا سچ بھی حلق سے اتار لیا۔ ہاں چلو، وہ سہولت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آئی ATF چلیں گی؟ نہیں، انہوں نے اندر سے جواب دیا، رضا پہنچتا ہی ہوگا۔ ہیلو مائی ڈیئر جان آف آرک۔ وہ گیلری سے گزرتی لمحے بھر کے لیے ٹھٹک کر رکی، سلونے چہرے پر دمکتی اور کچھ سوچتی ہوئی سی آنکھیں۔ وہ کسی اندرونی بے ساختہ خوشی سے جھلملا رہی تھی، لیکن چہرے پر ٹھہرا ٹھہرا سا ایک دکھ کا مستقل سکوت۔ یہ چہرہ جو بہت سے چہروں کے درمیان سے جھانک رہا تھا، ہمیشہ اس کے قدم روک لیتا تھا۔ تمہاری زندگی میں بھی کوئی محرومی تھی جان؟ دوپہر ڈھلنی شروع ہوئی تھی کہ رات کے کاموں نے تیاری پکڑ لی۔ لکڑیوں کی جل کر خاکستر ہوئی راکھ سے لالٹین کی چمنیاں مانجی جانے لگیں۔ یہ ہر روز کا کام تھا۔ بتی سے دھواں دیتی روشنی چمنی کے اطراف میں جمع ہو کر لالٹین کو جیسے پیلے بخار میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس دھندلائے شیشے سے جو روشنی منعکس ہوتی وہ ماند ماند اور بجھی بجھی ہوتی، لیکن اس ملگجی دھندلی روشنی میں وہ عبداللہ فاروقی کا رسالہ خاتون انہماک سے پڑھا کرتی تھی۔ اسی روشنی میں اس کی اماں تکیہ کا غلاف کاٹتی تھی۔ دن کے خاتمے اور رات کے آغاز کو اسی دھوم دھام سے منایا جاتا تھا۔ دیوں میں تازہ تیل بھر کر تاکچے جو گھر کے ہر کونے میں اسی نیت سے بنائے جاتے۔ رات بھر چلنے والی بتیاں تیل پی پی کر اور جل کر بھسم ہو جاتی۔ اماں اپنی مٹھی بھر کپاس نوچ کر نکالتی، سلیقے سے بنولے الگ کر کے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان روئی کی مہین تہ سے چراغ کی بتیاں بٹنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ ہر بتی مختلف نمونے کی تیار کرتی، حالانکہ اسے صبح تک جل کر خاک ہی ہو جانا تھا۔ اے لو آپا، وہ بہت سارے نمونے بٹ کر ماں کو تھما دیتی۔ اندھیرا اترنے سے پہلے اجالوں کا سارا سامان تیار ہو جاتا۔ لکڑی کی کھڑاؤں اور سفید چست پاجامے میں جس کی چنٹیں سوکھی ٹانگوں پر لکڑی کی طرح مڑی ہوئی تھی، ٹاک ٹاک چلتی ماں وفا چراغوں کو سنبھالتی اور دیا سلائی سے آگ دکھاتی، برآمدوں دالانوں کو اجالتی اپنے باورچی خانے کی طرف چلی جاتی۔ صحن کی آخری حد پر لکڑی کے کھمبوں کے سہارے کھڑا باورچی خانہ، جس پر پھوس کی چھت ایک شہتیر کے سہارے اٹکی تھی، اپنے حصے کی لالٹین شہتیر سے ذرا باہر نکلے لکڑی کے گٹکے پر اٹکاتی رات کے کھانے میں مصروف رہتی۔ ہر روز کی طرح گزرا دن جگمگاتے سورج سے دھندلی پیلی روشنیوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتا۔ اس گھر کی شام کس قدر اداس کر دینے والی ہوتی ہے۔ دن بھر کی چہل پہل کلکاریوں اور کھلکھلاتی ہنسی سے گونجتے آنگن میں جیسے ایک دم ویرانہ اتر آتا۔ عطر نے برآمدوں سے صحن میں کھلنے والی محراب تلے کھڑے دور کچی مٹی والے طویل صحن کے پار ماں وفا کو لکڑیوں کی آگ دہکاتے دیکھا۔ پھونکنے میں اپنا سانس بھرتی وہ دھونکنے کی طرح ہانپ جاتی تھی، گاڑھا کثیف دھواں جسے ہر پھونک کے بعد اپنی آنکھ سے دور کرنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر رخ بدل کر اور تاک تاک کر ماں وفا کی آنکھوں کو دھواں دھار کیے رکھتا۔ روشنی دائروں میں تقسیم تھی، ہر دو دائروں کے درمیان تاریکی کا ڈیرا تھا۔ برآمدے کی محرابوں سے ماں وفا کے باورچی خانے تک دو روشنیوں کے درمیان کی گھور تاریکی، مگر ہوا یوں کہ ماں وفا کی لکڑیوں نے چٹک چٹک کر آگ پکڑ ہی لی تھی۔ کم وقت گیلی لکڑیاں، انہوں نے نیلی کنی والے ململ کے دوپٹے سے آنکھوں کے گوشے رگڑتے ہوئے کہا۔ ابھی ماش کی مشک بھر کے صحن میں چھڑکاؤ کر کے گیا تھا۔ چمڑے کی مشک کسی لاڈلے بچے کی طرح گود میں لٹکائے گھر میں داخل ہوتا، گھڑونچی کے سوراخوں میں اٹکے قطار در قطار گھڑے اور تنگ منہ والی سرائیاں بھرتا جاتا، حتیٰ کہ اس کی پھولی پھولی مشک پھونک نکلے غبارے کی طرح پچک کر رہ جاتی۔ بچا کچا پانی اپنی مشک کندھے تک بلند کر کے ان کی شکل نئی نکور کر دیتا۔ نازک چھال والے مٹی کے گھڑے جن کے پیٹ پر رنگ برنگے ابھروا نقوش سجے تھے جھلملا اٹھتے۔ آخری مشک وہ دیوار کے ساتھ کیاری میں آگے گل اباس کے دہکتی آگ کے رنگ والے پھولوں پر انڈیل کر باہر چلا جاتا۔ دیر تک مٹی کی سوندھی سوندھی باس فضا میں بسی رہتی، پھر اس پر لکڑیوں سے اٹھتے دھوئیں
चिरागों के सुलगते तेल की खुशबू हावी हो जाती। माँ वफा अपने हुजरे से बाहर आईं। वो दुपट्टे का पल्लू घसीट कर अपनी पेशानी पर खींचा। मुलाजमीन से वो ऐसे ही पर्दा किया करती थी, जिसको वो खुद काना पर्दा कहती थी। घूंघट की ओर से उन्होंने आवाज लगाई, ताल की तरफ जाओ तो उस मुए से कहना, नास पिटी पानी में भीगी लकड़ियां, पैसे लेने को शेर आंखें जाती रहे। ये भी कहा था माँ वफा। गीले कीचड़ से भरे फर्श पर नंगे पांव चलता हुआ वो रुका। उसकी मशक से अभी तक पानी कतरा कतरा रिस कर उसके पैर भिगो रहा था। बदतमीज आदमी है, कहता है गीली है तो क्या हुआ, चूल्हे में जलेगी तो सूख जाएगी। माँ वफा को टाल वाले की हाजिर जवाबी कुछ दिल को नहीं लगी। वो बड़बड़ाती वापस आकर माश की दाल मसल कर काई छिलके अलग करते गुस्सा दिखाने लगी। इन्हीं अमालों से तो मुसलमानों पर यह वक्त आ गया। इन जैसे लोगों ने हमारे बादशाहों को फिरंगी का गुलाम करके रख दिया। नामहसूस हवा से बत्ती की लो टिमटिमाती तो तारीकी में दम बखुद खड़े आम और जामुनों के घने दरख्तों पर गैर मरईसी शक्लें बनने लगती। चिराग के नजदीक से गुजरने वालों के साए सामने वाली दीवार से जहन तक एक हैबतनाक शक्ल बनाते थे। छन की आवाज माँ वफा के छप्पर से गूंजी। दाल बघार कर उन्होंने हांडी पर फौरन रोगनी ढक्कन ढक दिया। घर के घी और प्याज की करारी सी खुशबू ने बाकी सब खुशबुओं को अपनी लपेट में ले लिया था। आग के शोलों की लपट में माँ वफा के चेहरे पर नारंगी रोशनियां वक्फे वक्फे से झलक मारती। पसीना पसीना रोटी की थप थप जारी थी। दस्तरखान बिछा दो री लौंडियो, अभी बाबा चचा मस्जिद से आते होंगे, देर हुई तो गुस्से होंगे। चची अपने 6 गज के लट्ठे के सूती गरारे को लहराती चिराग के पास से गुजरी। सहन में माँ वफा की कहानियों वाले जिन का साया फैल गया, वो जिन जो 7 भाइयों की इकलौती बहन को उठाकर ले जाता था। दादी अम्मा ने तख्त पर झुका सर उठाया। तेजी से तस्बीह के दाने घुमाते उन्होंने चिराग की लो ऊंची की। जरा देर हो जाती तो बत्ती तेल में डूब गई थी। तेज भरी नजरों से उन्होंने बहू की तरफ देखा। ए लो, अब गुस्सा करके मुजरिम भी ठहरे। आखिर को मर्द जात है रशीद मियाँ, खाना शुरू करने से पहले मस्जिद की रोटी दे आना। बान की 2 चारपाइयां जोड़कर दस्तरखान बिछाया जाने लगा। अभी लगा जाता है अम्मा, आ तो जाएं। आप ही तो कहती हैं खाने वाला रिस्क का इंतजार करता है, रिस्क को खाने वाले का इंतजार नहीं कराया जाता। बड़ी भाभी सपड़ सपड़ करती इधर से उधर गुजरते दादी अम्मा को ठंडा करने लगी। अतन जरा पिछले कमरे से अचार तो निकाल लाना। कितनी देर से काहिली से सतोन से टेक लगाए जमीन पर फसकड़ा मारकर बैठी अतन अंधेरे और रोशनियों का खेल देखती आलकसी से उठी। यूं अकेले बैठ के सबको देखते रहने का अपना ही मजा है, जैसे आप वाहिद तमाशबीन है और सामने नौटंकी जारी है। वो काहिली से उठी। अचानक मंजर के सामने पर्दा आ गया था। उसे अंदर से अचार लाना था। उसे अपने सारे घर से इश्क था, सिवा 2 कमरों के। एक पिछला कमरा जिसमें ईंटों पर लकड़ी के तख्ते बिछाकर बावर्ची खाने से मुतालिक तमाम अशिया धरी थी। नमक मिर्च के डब्बे, हर किस्म की हांडियां, देगचियां, डोल, जाली वाला लोहे का टोकरा और टोकरे में ठूस ठूस कर भरे कोट की प्लेटें और ग्लास, अचार की बरनी और मर्तबान, और उन सबके दरमियान से झांकते 2-2 हाथ मोटे दांत नकोसते चूहे। उसका नाम पिछला कमरा न जाने क्यों था, हालांकि वो सामने ही था। पीछे तो असल में वो दूसरा कमरा था जिससे उसे खौफ आता था, जिसमें एक कुआं था। उस कुएं वाले कमरे की पुश्त पर गुसल खाना था, जहां तांबे की कली शुदा झिलमिलाती बाल्टियां और डोल सोने की तरह जिगर जिगर करते थे। खुली कटोरियों में सरसों की खली और बेसन घुला रखा रहता था। जिसको नहाना होता वो पहले कुएं की जानिब जाकर डोल भरता और फिर डोल बाल्टी में उंडेल कर नहाने के लिए गुसल खाने में ले जाता। वो जब भी चरखी घुमाकर डोल नीचे गिराती तो एक मंजर कुएं की तह में जरूर झांकती। लम्हे भर के लिए उसका सर चकरा जाता। इतनी गहराई में झांकने से उसके पांव जमीन से उखड़ते और उसे लगता वो अपने अक्स से मिलने किसी दिन पानी की तह में चली जाएगी। ये खौफ भी अजीब चीज है, जिससे आप डरते हैं, उसी की तरफ लपकते हैं। जो ही डोल पानी की सतह से टकराता उसका अक्स दायरा दर दायरा फैलती लहरों में मादूम हो जाता, जैसे उसका सारा वजूद किरची किरची हो गया हो। हाथ में पकड़ा चिराग उसने एक तख्ते पर एहतियात से रखा। जरा सी लापरवाही इस दिए को उंधा सकती थी। फिर इन घुप अंधेरी भूल भुलैयों से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता। गहरे मर्तबान में डोई डालकर शीशे का प्याला उसने एहतियात से भरा। एक हाथ में चिराग, दूसरे में शफाफ कटोरी लिए बाहर निकली तो दस्तरखान चुन दिया गया था। जकिया सोने की तरह झिलमिलाते लोटे की टूटी से घर के मर्दों के हाथ धुला रही थी। ज़ेबुन्निसा तौलिया हाथ में थामे मुंतजिर थी।
جو ہاتھ دھو چکتا تولیا اس کے آگے کر دیتی۔ آہا، اسی اندھیرے کونے سے حمید بھائی نے برآمد ہو کر اس کے پوز کو ستائش سے دیکھا۔ اس وقت تو فلورنس نائٹنگیل لگ رہی ہو، ایک ہاتھ میں چراغ ہے، دوسرے میں دوا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس کا نام لے رہے ہیں، اتن نے نیم بیزاری سے کہا۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر پیروں میں الجھ رہا تھا، لیکن اس کے ہاتھ خالی نہیں تھے کہ آنچل اپنے شانوں پر درست کر سکتی۔ ہاں، روز آپ ایک نیا نام کہیں سے سناتے ہیں۔ ہاں، مگر ہر نیا نام عارضی ہوتا ہے، تمہارا پکا والا نام بس ایک ہی ہے، جان آف آرک۔ تائی اماں نے روٹی کھول کر اپنے شوہر اور دیوروں کے سامنے کرتے ایک شک بھری نظر اس لڑکی پر ڈالی جس کا چہرہ ہلکی سرخی سے جھلملا رہا تھا۔ پتہ نہیں چراغ کی لو کی پھڑپھڑاہٹ تھی یا ان کے بیٹے نے کچھ ایسا کہا تھا کہ کوسے قزح جیسے رنگ اس کے چہرے پر ڈول گئے تھے۔ اب یہ یاد نہیں اتن ان کو ہمیشہ ناپسند تھی یا جب سے ان کے بیٹے کی نظروں میں کچھ نیا چھلکا تھا وہ اس کو ناپسند کرنے لگی تھی۔ تیز ترار چالاک لڑکی، ان کی پیشانی شکن آلود ہوئی، اور بڑھاتے ہوئے وہ اس کے قریب گئی۔ چچا تایا سب صحن میں جمع ہیں، دوپٹہ تو ٹھیک کرو۔ ان کے لہجے کی سختی جان آف آرک کو چبھی۔ ایک ہاتھ میں کٹوری ہے، دوسرے میں چراغ، تیسرا ہاتھ میرے پاس نہیں ہے تائی اماں۔ بدتمیز، گستاخ، زبان دراز کو ایک لفظ بھی اس کی زبان نے ادا نہیں کیا، مگر ان کے ماتھے کی ہر شکن سے وہ نظریات ٹپک رہے تھے جو ان کے اتن کے بارے میں اس وقت سے تھے جب ان کا بیٹا بڑی جنگ سے پلٹا تھا۔ جنگ سے زندہ پلٹ آنے والے فوجی اعلیٰ رتبوں پر نہ ہونے کے باوجود ماؤں کو افسر لگتے تھے۔ ان کا رہن سہن بھی تبدیل ہو جاتا تھا، ہاتھوں سے چمچ اور چمچ سے پھر کانٹے تک، پھر تولیے سے نیپکن تک کا سفر، پھر ضرورت پڑنے پر روانی سے انگریزی بولتے، اور افسر اور کون ہوتے ہیں؟ یوں تو نکمے، نکھٹو، پڑے پڑے پلنگ توڑنے والے اور لیٹے لیٹے حکم چلانے والے بھی افسر ہی لگتے تھے، اور یہ تو ان کا بیٹا تھا جو محاذ سے پلٹا تھا، اور اس وقت پلٹا جب واپسی کی آس دم توڑنے لگی تھی۔ اگر ہم نے جنگ میں شرکت نہ کی تو ہم پر جرمن مسلط ہو جائیں گے۔ جاتے وقت اس نے اپنے سفر کو جیسے لازمی قرار دیتے کہا تھا۔ میاں ہمیں کیا، غالب بیزاری سے کہتے، اس کی فکر کریں تو انگریز کریں، غلاموں کو کیا، آقا انگریز ہو یا جرمن۔ لیکن ہٹلر بہت ظالم ہے، اور انگریز مہربان۔ عارف، والد صاحب نے ذرا بلند آواز سے پکارا۔ اتنی گرمی میں چولہے پر بیٹھے ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ وہ بان کی پیڑھی پر بیٹھا بیٹھا ان کے برابر کھڑا ہو گیا۔ ابا جان، ابھی ماں وفا ستاروں کا کھیل دکھائیں گی، جاؤ کھانا کھاؤ بیٹا۔ ماں وفا نے تو الٹا اس کی گنبد جیسی سیاہ گہرائی پر جلتے چولہے سے لکڑی نکالی جس کے کنارے انگارہ بنے ہوئے تھے۔ دھاک سے انہوں نے لکڑی توے پر ماری، سیاہ کالے آسمان جیسا توا جھلمل ستاروں سے بھر گیا۔ عارف خوشی سے اس وقت تک تالیاں بجاتا رہا جب تک کہکشاں جلتی بجھتی رہی۔ انہوں نے پھر توا چولہے کے کنگروں پر ٹکا دیا، لکڑی دوبارہ چولہے میں رکھی اور پھر پھونکنے کا کھیل شروع ہو گیا۔ بچہ خوش خوش پلٹا تھا، اس لیے ان کو اپنی اضافی محنت زیادہ کھلی نہیں۔ ماں وفا کے پاس بچوں کو لبھانے کے اور بہت گر تھے۔ وہ آٹا گوندنے بیٹھتی تو بچے اکٹھے کر لیتی۔ آ جاؤ شہزادہ، پھر آٹا گیلا ہو گیا تو ماں وفا کو نام نہ دینا۔ بچے دوڑتے آتے اور ان کے گرد چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے۔ روز کا ڈرامہ شروع ہوتا۔ آٹے کے بڑے سے لگن میں خشک آٹے کا پہاڑ بنتا، اس میں مٹی سے گڑھا کر کے اتنی جگہ نکالی جاتی کہ کنویں کی شکل اختیار کر لے۔ ڈول سے پانی چھلکا کر وہ اس کنویں کو کناروں تک لبریز کر دیتی۔ تھوڑا سا آٹا پانی کی سطح پر چھڑکا جاتا کہ پانی چھپ جائے۔ نظر آتا تو خشک پہاڑ، کنارے کنارے اندھے مسافر کی طرح مسافت کرتی ان کی 2 انگلیاں۔ بچ کر حافظ جی، کھائی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنا سفر اتنا طویل کر دیتی کہ بچے آخری منظر کے لیے سانس روکے دم بخود حافظ جی کے صحیح سلامت پار ہو جانے کی دعا کرتے، لیکن اس کہانی کا واحد جملہ بول کر وہ حافظ جی کو کھائی میں غرق کر دیتی۔ لگن میں ہر طرف پانی پانی ہو جاتا۔ کھیل ختم ہوا اور آٹا گوندھنا شروع۔ بچے اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس ہوتے اور اتن دور بیٹھی خوف سے سوچتی، کیسی خوفناک کہانی ہے، بیچارے حافظ جی، کسی نے ان کو کنویں سے نکالا بھی یا ابھی تک وہ پانی کی تہ میں گل سڑ رہے ہیں؟ اسی لیے جب وہ گوندھے آٹے کی 2 دموں والی چڑیاں بنا کر بچوں میں تقسیم کرتی تو اس کو بچپن میں بھی اس کھیل میں بے رغبتی محسوس ہوتی۔ اتن آپا نے کھا لیا؟ عارف نے چاروں طرف دیکھا۔ مردوں اور بچوں کے کھا چکنے کے بعد اب عورتوں اور لڑکیوں کی باری تھی۔ ڈوبتی نبضوں والی لالٹین کی پھرکی گھما کر بتی ذرا بلند کی گئی۔ کھانے والیوں کے چہرے روشن ہو گئے۔ اماں، عارف نے اپنی امی کے کاندھے سے لٹک کر پوچھا، ہم کیوں پہلے کھاتے ہیں، آپ کیوں بعد میں کھاتی ہیں؟ اس لیے، اماں نے متانت سے کہا، ایک وقت میں ایک روٹی پکتی ہے،
ماں وفا سب کو ایک ساتھ کیسے کھلا سکتی ہیں؟ پھر یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ اور عطن آپا وغیرہ کھائیں اور ایک دن ابا تایا؟ ارے واہ! حمید بھائی مسکرائے۔ یہ تو انقلابی پیدا ہو رہا ہے بھابھی، ضرور جان آف آرک کی تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ ذرا عباس کو ان خاتون سے بچا کر رکھیے۔ جان آف آرک نے صحن میں قطار سے بچھے پلنگوں کے پائپی کھیس ڈالتے اور کڑے ہوئے اجلے تکیے سرہانے رکھتے ایک نظر حمید بھائی کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ پتہ نہیں ان کو کیا شوق ہے مجھے دوسروں کی نظروں میں گرانے کا۔ حمید بھائی اپنے والد اور بھائیوں کی طرف نکل گئے جو ایک دائرے میں موڑے ڈالے سونے کے انتظار میں بستروں کی تیاری دیکھ رہے تھے۔ فرنگی میاں کیا کہتے ہو، انگریز سچ مچ چلا جائے گا؟ چچا انگریز کی فوج میں شامل ہونے پر اس کی جنگ کو ہلکے سے ناخوشگوار لہجے میں چھیڑتے رہتے تھے۔ جانے کی تو اس نے ٹھان ہی لی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا۔ ہونا کیا میاں، بھائی نے بیزاری سے کہا، جیسے پہلے رہتے تھے پھر اتفاق پیار محبت سے رہنے لگیں گے۔ یہ تو انگریز سکھا کر گیا ہے، دونوں قوموں کو لڑا دو اور ٹھاٹھ سے حکومت کرو۔ لیکن پچھلے 30-40 سالوں میں یہ پیار محبت کہیں دکھائی تو نہیں دیتا۔ 30-40 سال عمر نہیں اور چلے ہیں 30-40 سال کی باتیں کرنے۔ سب فرنگی ڈھونگ ہے، ایک دفعہ نکل جائے پھر سب پہلے جیسا نہ ہو جائے تو کہنا۔ پھر مغل حکمرانی کرنے لگیں گے کیا؟ یا آپ ایک آقا سے دوسرے آقا کی غلامی میں چلے جائیں گے؟ حالات بہت نازک ہیں بھائی جی۔ انہوں نے عباس کو اپنے گھٹنے سے اتارتے بڑے بھائی کی طرف مؤدب انداز میں دیکھا۔ کہیں کہیں سے فسادات کی خبریں آ رہی ہیں، اگر یہ آگ پھیل گئی تو؟ کیوں پھیلے گی؟ یہ تو 2-4 سرپھروں کے دماغ کی خرابی ہے، پہلے بھی تو رہتے تھے اکٹھے، اب کیوں نہیں رہ سکتے؟ چلو رشید میاں بتاؤ، پاکستان بن گیا تو تم کیا کرو گے؟ میں فوراً یہاں سے کوچ کر جاؤں گا اور اس مٹی پر سجدہ کروں گا۔ آواز میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک 4 دیواری کے اندر ایک لالٹین کے گرد بیٹھے لوگوں میں اتفاق رائے نہیں تھا۔ دادا میاں نے مسلح پر بیٹھے تشویش سے سر اٹھایا۔ یہ کیسی جنگ تھی جو گھروں میں در آئی تھی؟ اس میں بڑے چھوٹے کا لحاظ بھی ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، چھڑی کی لٹ کے سہارے اٹھے اور صحن میں اپنے بچھے پلنگ پر تھکے تھکے سے چلے گئے۔ ٹوپی اتار کر اپنے سرہانے رکھتے اور سونے سے قبل کے وظائف تسبیح پر ختم کرنے لگے۔ بتی بند کر دو، دادی اماں نے کسی کو مخاطب کیے بنا کہا۔ کوئی اٹھا اور روشنیوں کو پھونکوں سے بجھانے لگا۔ پل کے پل میں گھر مکمل تاریکی میں ڈوب گیا۔ دیوار کے ساتھ لگے درخت شدید حبس کے سبب ساکت کھڑے تھے۔ ہر گھر کے درخت پر ایک جن تھا اور ہر جن کا نام مامو اللہ بخش تھا۔ مامو اللہ بخش کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، وہ محض ایک شرارتی بچے تھے، لوگوں کی چیزیں چھپا دیتے اور جب لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے اور چڑ کر کہتے مامو غرارے کی گوٹ کتری تھی، صبح سے ڈھونڈ کر بیزار ہوئی، میری گوٹ واپس کرو۔ اور یہ کمال اتفاق ہوتا کہ جب وہ دل کی پیاس کی آگ جیسے سرخ رنگ کی گوٹ کے ٹکڑے گنتی تو وہ پورے ہوتے۔ ماں وفا نے عطن کو بتایا تھا کہ جن ان کی نانی کے زمانے میں بھی تھے اور عطن کی نواسی تک زندہ رہیں گے۔ ان کی عمریں ہماری عمروں سے لمبی ہوتی ہیں۔ جل مل کرتے ٹمٹماتے روشن تاروں کی ہلکی سی جھپک میں کبھی اسے درختوں کی چوٹیوں پر کسی کا سایہ سا ڈولتا محسوس ہوتا، لیکن وہ بزدل نہیں تھی، اس لیے چادر میں دبک جانے کی بجائے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی۔ لیکن اس نے کبھی کسی جن کو سالم کا سالم نہیں دیکھا جس کی اس کو حسرت ہی رہی۔ بچے اپنے پلنگ سے چھلانگے مار کر ماں وفا کے پلنگ پر کودے۔ کہانی ماں وفا، عباس نے بڑے بچوں کی نقل میں دہرایا۔ کہانی ماں وفا۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس اشتیاق سے کہانی سنتا تھا، حالانکہ اس کو کسی قصے کے سر پیر کی سمجھ نہیں تھی۔ ماں صدقے، انہوں نے کھاٹ پر سرک کر بچوں کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ کون سی والی؟ 7 بھائیوں والی۔ عطن نے چارپائی سے ذرا سا سر بلند کر کے عباس کی طرف دیکھا۔ کہانی میں اور عباس میں صرف ایک ہی چیز مشترک تھی، وہ بھی 7 بھائیوں میں سب سے چھوٹا والا تھا۔ صحن میں یہاں سے وہاں تک لوگ اپنے اپنے پلنگوں پر سونے کے قریب ہوتے، ماں وفا کی ٹھہری ہوئی خوبصورت آواز تاریکی میں آخری پلنگ تک جاتی، ایک سوز اور درد سے وہ منظوم نوحہ سناتی تھی۔ بوبو ری کھول کیواڑ، تیرے ساتوں بھائی کھڑے دوار۔ اندر سے بہن کی آواز آتی، بھائی رے بھائی کیسے کھولوں میں کیواڑ، ہاتھ بھی جوڑے پیر بھی جوڑے جوڑے سر کے بال، چھاتی اوپر سل دھری کوئی انکس بیٹھا پاس۔ ماں وفا کی آواز میں بچھڑی اور قیدی بہن کا درد سمٹ کر آنسو کی شکل اختیار کر لیتا۔ خاموشی اور تاریکی میں ان کی درد بھری آواز دلوں کو بوجھل کر دیتی۔ قید ہوئے اور غلام ہوئے بغیر اس کہانی کا درد دل کو چھو نہیں سکتا۔
अतन उस बिछड़ी बहन का तस्वुर करने लगी जिसको मालूम नहीं जिन किस दिलचस्पी के तहत उठाकर ले गए थे। ना वो उनकी किस्म की मखलूक थी और ले जाकर क्यों रस्सियों से या जंजीरों से जकड़कर कैद कर दिया था। हाथ पैर हत्ता के सर के बाल भी जकड़ दिए गए थे और वो जंबिश ना करे इसके सीने पर गालबन वो सिल रखी थी जो कीमा पीसने के लिए बमुश्किल हिलाई जाती थी। और जो अनकस भी पास बैठा है वो शायद गूंगा बहरा भी है, क्योंकि अंदर बाहर उसे बहन भाइयों का मंजूम मकालमा सुनाई नहीं दे रहा। कैसी बेबसी है, अतन ने दर्द से सोचा। इस बेबसी का नोहा तो पढ़ा जाता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज उठाना शदीद तरीन मायूब बात समझी जाती है, खास तौर पर औरत की आवाज। यहाँ तक कि मर्दाने से कोई खानदान का मर्द सोता उठकर प्यास बुझाने के लिए अंदर आ जाता तो माँ वफा जैसी बुजुर्ग खातून कहानी रोक कर उस वक्त तक इंतजार करती कि वो कटोरा भर वापस ना चला जाए। उसके जहन में बगावत का ये खन्नास किसने भर दिया था, कोई नहीं जानता। अमूमन उसकी जिद तस्लीम कर ली जाती थी, बावजूद इसके कि जिद्दी लड़कियां एक ताना हुआ करती थी जो महज किसी का घर उजाड़ने के लिए ब्याही जाती। और मालूम नहीं कितनी नस्लों से औरत के लिए तालीम एक गाली बनकर रह गई थी। उर्दू पढ़ना सीखें, कुरान की शुद्ध हासिल करें, बहिश्ती जेवर का मुताला भी आम था। धोबी और दूध वाले का हिसाब अगर आ जाए तो सुबहान अल्लाह, वरना यह आमतौर पर आला तालीम के जुमरे में आता था। वज़ाहिर तो अतन का घराना उन खुशकिस्मत लोगों में आता था जिन्होंने उसे एक नीम सरकारी मदरसे में पढ़ने की इजाजत दी। 10वीं जमात तक उनको तांगा लेने आता जिस पर पर्दे की चादर तनी होती। तांगा चूंकि भरे बाजार से गुजरता था इसलिए उनकी तालीम के लिए शागिर्द पेशा से एक बुजुर्ग खातून उसके हमरा जाती और सारा दिन स्कूल के सदर दरवाजे के बाहर घने आम के दरख्त के नीचे बैठी ऊँघती या शौक कपड़े की गोट वाली पंखी झलती रहती। तांगे के गिर्द इस कदर कसकर चादरें तानी जाती कि हवा का गुजर भी नामुमकिन था। कितनी मुद्दत उसे पता भी नहीं चला कि यह बग्घी कहाँ चली जाती है। सिर्फ घोड़े की टापों और हिचकोलों से उसको अंदाजा होता कि बग्घी इस वक्त ईंटों वाली पक्की सड़क से गुजर रही है या कच्चे में भागी जा रही है। चूंकि उसकी फितरत में बगावत का बीज था और हमीद भाई के बकौल उसको गुट्टी असली वाली जॉन ऑफ आर्क ने दी थी, लिहाजा वो आज़ादी के हसूल के रास्ते तलाश कर ही लेती थी। पेंसिल की नोक से उसने उस मजबूत लट्ठे में सुराख कर लिया था और पेंसिल घुमा घुमा कर इस काबिल बना लिया था कि उसकी आंख का एक डेला उसमें फिट होकर बाहर के भागते मंजर की एक झलक देख सके। रमजाना बीबी, अगर घर में किसी को बताया तो मैं आपका गला दबा दूंगी। अफीम की आदि रमजाना बीबी जरा समझने की कोशिश करती। क्या बताया और किसको बताया और इन तने हुए पर्दों के पार कैसा क्या हो रहा है, लेकिन वो अपने जहन को ज्यादा तकलीफ देने की आदी नहीं थी, इसलिए फिर अनपा गफील हो जाती और अब तो उसको इस शाहजहानी रोजन की भी हाजत नहीं रही थी। उसे अंदर ही पता चल जाता इस वक्त मरियल घोड़ा कांच के खिलौनों की दुकान के पास से गुजर रहा है जो हाथ से छूटते ही चूरा चूरा हो जाते हैं। बर्फ की दुकान है, उसके घड़े पर सुर्ख बनारसी कपड़े की झालर लटक रही है। ये मिठाई की दुकान है जिस पर रामदयाल हलवाई का कढ़ाया चढ़ाया है जो बड़ी शिस्ता उर्दू बोलते ग्राहकों को कत्थई रंग की फूली फूली गुलाब जामुने केले के पत्तों में लपेट कर बेचता है। कार लायका से याद फरमाइए मेहरबान, कभी कान से फारसी के अधूरे शेर टकराते। उर्दू जुबान फारसी और शायरी से लुथड़ी हुई थी, उनकी जुबान नहीं थी लेकिन सब बोलते थे। जरा फासले से जो एक शोर सुनाई दे रहा है मुस्लिम लीग का मुख्तसर सा जुलूस है और पाकिस्तान का मुतालबा कर रहा है। जो ज्यादा शोर बपा है वो जुलूस कांग्रेस का है। वो खुद कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ उस मुतालबे को रद्द कर रहा है। जब तांगा मुस्लिम लीग के जुलूस के पास से गुजरता तो लाल दीन कोचवान के घोड़ों की टापे सर खुशी से मस्तो बेतरतीब पड़ती थी, लेकिन जब कांग्रेस के जुलूस से गुजरता लाल दीन कुछ बड़बड़ाते उनकी बड़बड़ाहट समझ में नहीं आती थी, लेकिन गुस्से का इजहार वो घोड़े के बम पर अपनी छड़ी ठोंक कर करते। उसको ये शोरो गोकर उसका मतलब कभी समझ में नहीं आ सका। अगर मुसलमान किसी अलहदा वतन का मुतालबा कर रहे हैं तो इसमें हिंदू बिरादरी का क्या नुकसान है। आज़ादी तो दोनों कौमें मांग रही हैं, वो अपनी आज़ादी को बरहक और दूसरी कौम की आज़ादी को नाजायज कैसे करार दे सकते हैं। हमीद भाई ने उसको बताया था सैकड़ों साल की गुलामी के बाद हिंदू जाति जिंदगी में पहली बार आज़ाद होने जा रही थी। उसने कभी आज़ादी की जिद्दोजहद की ही नहीं। बुद्धा आए, फिर अशोक आया और फिर मुसलमान आ गए, उसके बाद अंग्रेज। मामूली सी पसोपेश के बाद वो अपने हुक्मरान तब्दील करते आए थे। बास जगह ये मामूली हिचकिचाहट भी देखने में नहीं आई और वो बरसों की महरूमी का बदला मुसलमानों को गुलाम बनाकर लेना चाहते हैं।
ہندو کہتے ہیں ہمارا ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوگا، حالانکہ یہ ہمیشہ سے ٹکڑے ٹکڑے تھا اور ان کا کبھی تھا بھی نہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے محکوم تھے۔ اور ہاں، خبردار اپنے بڑے بھیا کو مت بتانا، وہ پکے کانگریسی ہیں، مجھے تمہیں کھا جائیں گے۔ حمید بھائی جو درس دیتے اس میں اسکول کی استانیوں کی جھلک نظر آتی۔ وہ کبھی جذب اور شدت سے آواز بلند کر لیتے اور اس شدت کا عالم یہ تھا کہ وہ گھروں میں بھی تقسیم ہو گئے تھے۔ مسلمانوں میں دو دھڑے تھے، ان میں اختلاف رائے تھا، پاکستان بننا چاہیے، پاکستان نہیں بننا چاہیے۔ ایک قوم دو نظریے، ہندوؤں کا نظریہ ایک ہی تھا اور وہ سب اس پر متفق تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں تھا۔ بقول بڑے بھائی حمید بھائی عطیہ کو پٹیاں پڑھاتے رہتے، اگر ہندوؤں سے پوچھا جائے تمہیں انتخاب کی آزادی ہے، کیا چاہیے؟ فرض کیا تمہیں کچھ ایسا ملتا ہے جس میں تمہارا بڑا فائدہ ہے لیکن مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں، دوسری طرف تمہیں ایسا کچھ دیا جائے جس میں تمہارے حق میں کچھ بھی نہیں نکلتا لیکن مسلمانوں کا سراسر نقصان ہوتا ہو، تو تم کیا چنو گے؟ تو وہ بغیر سوچے دوسرا انتخاب کرتے ہیں۔ تم نے سنا ہوگا نا، بنگال کی تقسیم کے وقت ہندوؤں نے کیسا فیل مچایا تھا۔ وہ چپ چاپ تاریخ کے یہ سبق سنتی رہتی لیکن یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ مہربان سے لالا جی جو شام کے وقت ہماری چارپائیاں باہر نکالتے ہیں، اور وہ مہاشے جو ہمارے پودوں کو پانی دیتے ہیں، اور ان کے بھائی بند ہمیں کوئی نقصان کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ 5 سال سے وہ اس راستے سے گزر رہی تھی اور ان 5 سالوں میں حالات کہاں سے کہاں جا پہنچے تھے۔ اس نے جماعت ششم میں جب اس ہائی اسکول میں داخلہ لیا جو کسی انجمن کی ماتحتی میں چل رہا تھا، جہاں اسمبلی میں وہ شمع اجالا جس نے کیا یا اسلام کے فرزندوں توحید کے پروانوں، آئینہ فطرت میں اسلام کو پہچانو پڑھا جاتا تھا۔ نا سمجھی سے سمجھداری کی طرف اس کا سفر اتنا تھا کہ اب اسے ان لفظوں کے مفہوم سمجھ میں آ گئے تھے۔ آئینہ فطرت کو 4 سال تک آئینہ فطرت پڑھتے، حالانکہ اس بوسیدہ سے اسلامیہ گرلز اسکول کو نئی فطرت سے کوئی علاقہ تھا بھی نہیں۔ 10ویں جماعت اس نے 2nd ڈویژن میں پاس کی اور خاندان بھر میں اس کی قابلیت کے ڈنکے پٹ گئے۔ خاندان کے کچھ لڑکے بھی 3rd ڈویژن سے آگے نہیں جا سکے تھے۔ یہ سن 1947 اور اس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی، عام طور پر ہو جانے والی شادیوں کی عمر سے کچھ آگے، لیکن چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھی اس لیے اس کو گنجائش دی جا سکتی تھی۔ اس کی ہم عمر ساتھی اب بھی کپڑے کی گڑیا سے کھیلتی تھی لیکن اس کو گڑیا سے قطعی رغبت نہیں تھی۔ بچپن سے اس کے خیالات عجیب و غریب تھے۔ بھائی میاں کندھے پر بٹھا کر اسے نوٹنکی دکھا لائے، اسے یہ بھی نہیں پتا چلا، گلابی ساڑی باندھے، ماتھے پر تلک لگائے، دراصل لڑکی نہیں ایک لڑکا تھا۔ بھائی میاں نے وعدہ لیا تھا کہ وہ گھر جا کر کسی کو نہیں بتائے گی کہ اس نے نوٹنکی دیکھی ہے۔ وعدہ تو اس نے پورا کیا لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے دھڑلے سے اعلان کر کے سب کو دم بخود کر دیا کہ وہ بڑی ہو کر نوٹنکی میں ناچا کرے گی۔ نوٹنکی کہاں دیکھی تم نے؟ سوال ایسے تھا جیسے نوٹنکی میں ناچنا اتنا معیوب نہیں جتنا دیکھنا۔ لوگوں نے شک سے بھائی میاں کی طرف دیکھا۔ نئی نسل کو بے راہرو کرنے میں انہیں کمال حاصل تھا۔ بھائی میاں کو بہت ارمان تھا ان کی لڑکیاں بھی گھر کے لڑکوں کی طرح علی گڑھ جا کر پڑھیں، لیکن اتنی شدت سے قاعدے توڑنے کی وہ جسارت نہ کر سکے۔ اس کا رنج ان کو ایک مدت رہا۔ عباس ابھی چھوٹے تھے لیکن امکانات تھے کہ علاقے کے کسی مشن اسکول میں داخل کر دیے جائیں گے، لیکن فی الحال ان کی اور بقیہ بھتیجوں کی ذمہ داری عطن پر آ گئی تھی۔ وہ روشنائی والی دوات اور سرکنڈے کے قلم لے کر پھوپھو کے پلنگ پر اچک آتے۔ ماں وفا کے بعد عباس سب سے دلارا عطن بیکا تھا۔ مسیری سے لٹکے اس کے پاؤں پر وہ جھولے کی طرح آ بیٹھتا۔ عطن ٹانگیں ہلا کر پینگ پر جھوٹے دیتی رہتی۔ بڑھیا ری بڑھیا، اپنے بھانڈے ہٹا لے، عباس کی بارات آئی۔ رشید بھیا لکڑی کی آرام کرسی پر جو دراصل نیواڑ سے بنی تھی گود میں رکھے کاغذوں کے ڈھیر پر کچھ لکھتے لکھتے سر اٹھا کر بڑی دلچسپی سے یہ کھیل دیکھتے۔ اپنی بہن سے کیے وعدے کی وہ پاسداری نہیں کر سکے جس سے وہ نظریں کتراتے تھے۔ ابھی تک ان کے گھر سے کوئی خاتون علی گڑھ نہیں گئی تھی۔ بزرگوں کو آمادہ کرنا آسان نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا انگریز مسلمانوں کو تعلیم کے بہانے اپنا مذہب ان کی رگوں میں اتار رہا تھا۔ بہرکیف یہاں پڑھائی ختم نہیں ہوگی، انجمن کے کسی زنانہ کالج سے صحیح ان کی قابل بہن BA ضرور کر لے گی، مگر اس کی دونوں حسرتیں پوری ہونے سے رہ گئیں۔ نوٹنکی میں رقص کی اجازت ملی، نہ علی گڑھ جانے کی۔ ان دنوں عطن پر کہانیاں لکھنے کا جنون سوار ہو گیا۔ کیسی ہونی چاہیے کہانی؟ بادشاہ ملکہ، جن پری، یا کوئی بھٹکی ہوئی روح؟ ویران محلوں میں سائے کی طرح سرسراتی۔ لیکن جب وہ کہانی لکھ کر رشید بھیا کے حضور پیش ہوئی، وہ اپنی کرسی پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔
کہانی پڑھ کر انہوں نے نہایت ملائمت اور نرمی سے کہا، نہایت بوسیدہ کہانی ہے عطن بی بی، آج سے آپ تہذیب نسواں اور عصمت پڑھنا بند کر دیجئے یا گھر کی بزرگ خواتین کو دے دیجئے۔ میری کتابوں والی الماری کھولیے، جب تک آپ کے کالج کے داخلے کا قضیہ حل نہیں ہوتا الماری کی کتابیں ختم کیجئے۔ حمید بھائی دہرادون سے آئے تو اس کو پسماندہ پایا۔ کیا ہوا بی بی کہ آپ پر مردنی کیوں تاری ہے؟ خوش ہو جائیے، پاکستان بننے والا ہے۔ وہ خوش ہو گئی، واقعی، لیکن بھیا ہمیں خوف آتا ہے، ہر آرزو پوری ہو ممکن تو نہیں، دنیا بہت سی چیزوں کے آگے بے بس ہے۔ بڑے بھیا کی خواہش تھی ہم علی گڑھ جا کر بی اے کرتے، ہماری بھی کتنی خواہش تھی، کیا ہوتا بی اے کر کے؟ خواہشیں پوری ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ دیکھو بی بی، تمہیں تو دھنک رنگ چنری کا بھی بہت شوق تھا، میں سفر مارتا کہاں جے پور پہنچا تمہارے لیے چنری خریدی، میں نے تو کبھی تمہیں وہ بھی پہنے نہیں دیکھا۔ آپ بھی زمانے سے جدا ہیں، وہ مزید چڑ گئی۔ دھنک رنگ دوپٹہ اور بی اے ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ بچے اسے گھسیٹ کر لے گئے۔ حمید بھائی تصویریں بنائے، وہ چراغ کے سامنے بیٹھ کر دونوں ہاتھوں سے جانوروں کی شبیہ عکس کی شکل میں صحن کی دیوار پر بنانے لگے۔ یہ بچوں کا پسندیدہ کھیل تھا۔ دو کھڑے کانوں والا گھوڑا، جگالی کرتا اونٹ، اڑتی ہوئی چیل، تیزی سے کان پھڑپڑاتا خرگوش، سایوں اور روشنیوں کا امتزاج، ڈولتے سایوں میں بنتی اور مٹتی تصویریں۔ چلو کرایہ دو، میں نے تم سب کو بائسکوپ دکھایا ہے۔ حمید نے عدم دلچسپی سے کھیل بند کر دیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اس نے دکھ سے سوچا، ہم کسی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری نہیں کر سکتے۔ حمید بھائی، کتنا ہمارا دل چاہتا ہے ہم بھی اپنی تصویر بنواتے۔ وہ پھر چھم سے ایک نئی خواہش کے ساتھ اس کے سر پر سوار تھی۔ اس کان پھڑپڑاتے خرگوش کی طرح؟ نہیں، اس نے جھنجھلا کر کہا، وہ جو کیمرہ ہوتا ہے، اصلی تصویریں بناتا ہے۔ میری ایک ہم جماعت نے اپنی ایک تصویر دکھائی تھی، پھولوں کی کیاری میں بیٹھ کر، اس کے چاروں طرف سفید گلاب تھے۔ وہ بتا رہی تھی پھولوں کا رنگ تو گلابی تھا مگر تصویر میں سفید نظر آتے ہیں، جیسے انسانوں کا عکس دیوار پر پڑتا ہے تو سب سیاہ لگتا ہے۔ ارے ہاں واقعی، یہ ننھی منھی خواہش پوری کرنا تو کوئی نہر کھودنا نہیں تھا۔ وہ اگلی دفعہ آئے تو ان کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ اس نے پہلے کیمرہ نہیں دیکھا تھا۔ کانگریسی بھیا خفا ہو گئے۔ جب قیامت کے دن ان تصویروں میں جان ڈالنے کا کہا جائے گا پھر پتہ چلے گا۔ حمید بھائی فقہ کے اس اہم مسئلے پر متوجہ ہونے کے بجائے گھر والوں کو گھیر گھار کر لانے لگے۔ بڑی بھابھی نے صبح سے کڑھی چولہے پر چڑھا رکھی تھی، تصویر کھنچوانے سے ان کو چندہ رغبت نہیں تھی۔ بڑی بھابھی، چھوڑ دیجیے اپنا چولہا چوکی، سب لوگ منہ ہاتھ دھو کر آئیں، بال ٹھیک کریں۔ او بھائی منیر، میرے شاعر، میرے مجنوں، کبھی تو ڈھنگ کے حلیے میں نظر آیا کر، کپڑے ٹرنک میں رکھتا ہے یا گھڑے میں؟ شاعر مجنوں چونکا، منیر میاں کے بس 2-3 ہی شغل ہیں، شاعری کے نام پر تک بندی کرتے ہیں، کبوتر پال رکھے ہیں، قدم زمین پر نظریں آسمان پر جمی ہیں۔ حمید بھائی جیسے کیمرہ کرائے پر لائے تھے، بڑی جلدی میں تھے۔ بھابھی بھابھی، انہوں نے پھوس کے چھپر کٹ میں جھانک کر چٹکی بجائی، آ رہی ہوں، کڑی کو ابال آ گیا تو دن بھر کی محنت پہ سمجھو پانی پھرا۔ دھوپ میں کرسیاں لا کر بچھا دی گئیں، چوکیاں، پیڑیاں، ہر قسم کا فرنیچر تصویر کے لیے اکٹھا کیا گیا۔ کانگریسی بھیا تصویر کشی کے خلاف تھے، وہ بڑبڑاتے واپس چلے گئے، روکنے پر بھی نہیں رکے۔ حمید بھائی کے ہاتھ میں کیونکہ کیمرہ تھا لہٰذا لوگوں کو ان کے من مانے فیصلوں کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ وہ کالے کپڑے سے منہ باہر نکال کر تحکمانہ قسم کی ہدایت جاری کرتے، مرکز میں دادا ابا ہوں گے، بھائی آپ اس طرف کھڑے ہوں، منیر میاں آپ باندیوں کی طرح سیاہ کبوتر کی آواز میں کوٹر گوں کرنا بند کریں، عطن تم پیچھے آ کے کھڑی ہو۔ لمحے بھر کے لیے حمید بھائی رکے، عطن سترنگی دوپٹہ اوڑھے ان کا شکوہ دور کیے دے رہی تھی۔ لاؤ اسے مجھے دو، انہوں نے عباس کو اس کے باپ سے مانگا۔ آپ کو تنگ کرے گا ابا جی؟ تنگ تو تم نے بھی بتیرا کیا تھا بیٹا۔ کتنی دیر گزر گئی، تصویر کھنچوانے والے سانس روک کے تپتی دھوپ میں سورج کی طرف رخ کیے کیے تھک گئے تو کہیں کالے پردے کے پیچھے سے حمید بھائی کی آواز گونجی، مسکرائیے، اور ایک کلک۔ کسی نے ان کے حکم کی تعمیل نہیں کی کہ اتنی دیر ایک ہی رخ ساکت کھڑے چہرے بے جان ہو گئے تھے۔ سورج سیدھا آنکھوں میں گھسا چلا آ رہا تھا۔ 13 تصویریں کھینچ سکتی ہیں، انہوں نے فخر سے اعلان کیا۔ کچھ اپنے چھوڑے کاموں کی طرف واپس ہوئے، کچھ تصویر کھنچوانے کے شوق میں پھر چندھیا دینے والی دھوپ میں آ کھڑے ہوئے۔ ابھی فوٹوگرافی جاری تھی کہ شہر سے پہلے اندوناک حادثے کی خبر آئی۔ جنت بی بی بوکھلائی اطلاع لائی تھی، ہندوؤں نے دینو کسائی کو ہلاک کر دیا، وہ مسلمانوں کے محلے میں گائے کا گوشت بیچتا تھا۔ پھر ایک اس دن کے بعد
ہر نئے دن نئی خبر میں اضافہ ہوتا گیا۔ پانی پت، اٹاوا، کانپور میں خون بہا، بلند شہر سے بھی دکھ بھری اطلاعات آئیں۔ اچانک ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے تھے۔ پاکستان بننے کی خوشی کے ساتھ ساتھ خوف اور اندیشہ نے لپیٹ لیا۔ ہندو تعداد میں زیادہ تھے اور انگریز کے سر چڑھے تھے۔ جگہ جگہ مسلمانوں کی لاشیں ملنے لگی۔ پھر اس دن جب دسترخوان بچھایا گیا اور بڑے بھیا نے کھانے والوں کو ٹوک کر کہا کہ ٹھہرو، رشید کو آنے دو، ماں وفا ڈلیا میں پھولی ہوئی گرم روٹی دسترخوان پر رکھ کر بولی، برتن تو لگا لو عطن بی بی، مالک آتے ہی ہوں گے۔ آج کی شام سل پر کوفتوں کا قیمہ پیستے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے۔ اس نے گرم دیگچی کا ڈھکن اٹھا کر جھانکا۔ گرم مسالے اور ہرے دھنیے کا بھوک بڑھا دینے والا جھونکا آیا۔ خوش رنگ شوربے میں تیرتے سڈول کوفتے۔ وہ دفتر سے واپس نہیں آئے تھے، اتنی دیر اکثر ان کے معمول میں شامل تھی۔ پھر بھی اماں فکر مندی سے ماں وفا کے پاس بیٹھی بولی، واقعی ٹھہرو، رشید کو تو آنے دو۔ تب باہر سے کسی مسرور میاں نے اطلاع بھجوائی، بڑے صاحب کو پولیس لے گئی ہے، انہوں نے کسی انگریز کے سر میں ڈنڈا مار دیا تھا۔ ہائے! اماں ننگے پیر دوڑیں۔ وہ کیوں کسی کو ڈنڈا مارنے لگا؟ وہ کوئی باولا تھوڑی ہے۔ مسرور سینہ پھلا کر بولے، بڑے مالک کہتے تھے یہ ہمارا ہی کھاتے ہیں اور ہم پر ہی گراتے ہیں۔ زندگی کورٹ کچہری کی نظر ہو کے رہ گئی۔ رشید بھائی کے مقدمے کے لیے وکیل ڈھونڈے جانے لگے۔ انگریز نے اپنے انصاف کا بڑا ڈنکا پیٹ رکھا تھا۔ انگریز ابھی زندہ تھا اور اقدام قتل میں ان کو طویل سزا کا امکان بھی نہیں تھا، لیکن جج کے سامنے بڑے فخر سے انہوں نے اعتراف جرم کیا اور آزادی کی خوشی میں ایک چھوٹی سی تقریر کی جو جج کو زیادہ بھائی نہیں۔ گلی میں سودے والوں کی آوازوں سے صبح کا آغاز ہوا۔ پھل والا، کھلونے بیچنے والا اور اخبار فروش جو خبریں بیچنے کے ساتھ ساتھ بلند آواز میں خبریں پڑھ کر بھی سناتے تھے۔ کانپور میں ہندو مسلم فساد، پنجاب میں مسلمانوں کے خون کی ہولی، سکھوں نے محلے کے محلے نظر آتش کر دیے۔ گھر کے اندر ایک سناٹا در آیا تھا۔ آزادی کی فضا میں جہاں جوش اور ولولہ تھا، وہیں کہیں لوگوں کو خوف نے دم بخود کر دیا تھا۔ اجلی چاندنیاں میلی پڑ گئیں، گاؤں تکیوں کے غلاف جگہ جگہ سے کھسک گئے۔ اب کیا ہوگا؟ سروتے سے چھالیاں کترنے کی ایک مخصوص ٹک ٹک کے سوا ہر طرف موت کا سناٹا چھایا رہتا۔ کون کون پاکستان جائے گا اور کون یہیں رہے گا؟ کیوں جائیں گے ہم اپنا وطن چھوڑ کر؟ ہمیں کون نکال سکتا ہے؟ کانگریسی بھیا خفا ہوتے۔ مشرقی پنجاب کی طرف سے ریل گاڑیاں کٹ کٹ کر پاکستان پہنچ رہی تھیں۔ پیدل چلتے قافلوں پر حملے ہوتے۔ ہندو پڑوسی اور ملازمین تسلی دینے آتے تھے، آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت، ہمارے ہوتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بٹکے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ ہری جھنڈیاں اٹھائے گلی سے بچوں کا جلوس گزرتا، دوسری طرف سے ہندو بچوں کا جلوس آتا۔ وہ اکھنڈ بھارت کے نعرے لگاتے، ترنگا لہراتے، آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے۔ گلی کے نکڑ پر دونوں گروہوں میں خون خرابہ ہوتا۔ آہستہ آہستہ گھر خالی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ہر روز کسی کے پاکستان چلے جانے کی اطلاع آ جاتی۔ حمید بھائی سرکاری ڈیوٹی سے روز جھنجھلا کر پوچھتے تھے کہ آخر وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، پاکستان کو کوچ کیوں نہیں کر جاتے؟ لوگ منتظر آنکھوں سے کانگریسی بھائی کی طرف دیکھتے، کیوں جائیں گے ہم؟ وہ حتمی فیصلہ سنا دیتے، اب ضرورت کا سامان باندھ رکھیے گا۔ حمید بھائی کی حتمی اور آخری اطلاع آئی، رشید بھائی کی اطلاع لے کر اتوار کی صبح میں ٹرک لے کر آپ تک پہنچ جاؤں گا، منہ اندھیرے نکل لیجیے گا، اب غیر ضروری تاخیر نامناسب ہے۔ ہر طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد ایک پل بھی ٹکنا موت کو دعوت دینا ہے، جس کو نہیں جانا وہ نہ جائے۔ بھائی نے چین پر جبیں ہو کر ٹانگ پر ٹانگ بدلی، جس کو جانا ہو جائے۔ احتیاط کے تقاضے میں ٹھیکری پہرے کا رواج عام ہو چلا تھا۔ نوجوان جتھے باری باری راتوں کو جاگتے، پھر جس صبح ٹھیکری پہرا دینے والوں کی لاشیں گلی کے کونوں میں اوندھی پڑی ملی، جن میں سے ایک لاش منیر میاں کی تھی، جن کے پاؤں زمین میں اور نظریں کبوتروں پر ہوتی تھی۔ اس روز وہ روانگی والے اتوار میں 2 دن باقی تھے، اور ان کی حفاظت کا وعدہ کرنے والے اور گھر میں کام کاج کی غرض سے آنے والے ہندو کب سے غائب تھے۔ فضا میں خوف کا سکوت طاری تھا۔ کنویں کی چرخی چلاتے عطن نے سوچا، پچھلے 3 دن سے گھڑے نہیں بھرے گئے۔ کام پر نہ ماشکی آتا تھا، نہ پرکاش چاچا جو چارپائیاں کمروں سے صحن میں نکالتے تھے۔ حفاظت کے خیال سے انہوں نے آنگن چھوڑ کر حبس زدہ کمروں میں سونا شروع کر رکھا تھا، اور پتہ نہیں کتنے دن سے اندر سے باہر کا اور باہر والوں کا اندر سے رابطہ منقطع تھا۔ یوں ہی اسے شک پڑا تو آدھی رات کی اس خاموشی میں کمروں کے باہر ان دبی دبی سی سرگوشیوں کا کیا جواز ہے؟ چھوٹے بھیا، عطن نے خود سے سرگوشی کی،
बाहर कोई है। खिड़की खोलकर उसे बाहर झांकने की हिम्मत नहीं पड़ी और जरूरत भी नहीं हुई। वो सब दीवारें फांदकर अंदर आ गए थे। हाँ बेटा, है, कलमा पढ़ लो, उन्होंने सुकून से कहा। दीवारों से कूदकर अंदर आते लोगों के हाथ सर से बुलंद थे, जिनमें भड़कती आग के अलम रोशन थे। लड़की किधर है? इतनी बहुत सी रोशनियों से हर तरफ आग की भड़कती चमक और दीवारों पर खरगोश थे, ना उड़ान भरती चीलें। उन्हें लड़की की एक झलक ही दिखाई दी, क्योंकि इससे कबल वो दरवाजे के अंदर आते वो कुएं की तह में साए की तरह डोलते अपने अक्स से मिलने उतर गई थी। उन्होंने भड़कती मशलों से पर्दों को छुआ, मैली पड़ती चादरों और गांव तकियों वाले तख्त को आग दिखाई, और जिसके हाथ जो लगा उठाकर चलता बना। सहन के आखिरी कोने में कैनवास की कुर्सी पर स्याह सफ़ों वाली तस्वीरों का एल्बम ओस से पसीजा आग से बेनियाज पड़ा था। शाम पड़े वो उस कुर्सी पर बैठे यूं ही उन एल्बम के वर्क उलट रहे थे। वो खुद उन तस्वीरों में नहीं थे कि तस्वीर कशी के खिलाफ थे। घर में भड़कती आग ने अंधेरे में डूबी बस्ती को उजाल दिया था। रोशनी की चकाचौंध में उन्होंने देखा बस्ती पर एक मर्ग की कैफियत तारी थी। ये जिंदों का कब्रिस्तान था। रशीद के सबसे छोटे खौफजदा बच्चे को सीने से लगाए उन्होंने एक नजर पलटकर अपने घर की तरफ देखा। ऊपर वाली मंजिल से लकड़ी की बुखारी जलकर नीचे गिरी। कुएं की तह में कौन था? दरवाजों खिड़कियों के झुलसते मलबे के ढेर में कौन कौन दफन था? गिनती का वक्त नहीं था और पहचान सल्ब होकर रह गई थी। उन्होंने बचे कुचे लोगों की तरफ पलटकर देखा और एक बड़े से घर से मुख्तलिफ काफिला लिए पक्की ईंटों की सड़क पर पा प्यादा ऐसे चले जैसे कोई ख्वाब में चले। पाकिस्तान जिंदाबाद। कांग्रेसी भैया ने एक गहरा दबा दबा सांस आजाद किया। मुझे बहुत तवातर से एक ख्वाब आता है, अभी जैसे नींद किसी कैफियत में बोली। 80 F की थिएटर के हाल ऐसी सीढ़ियों पर बैठे सब तमाशबीन तालियां बजाने के बजाय उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। आखिरी सीढ़ी पर सर निहोड़े जमाल भाई पब्लिक से बेनियाज खुद से उलझते हुए, गुड़िया की फराक से ना नजर आने वाली गर्द और सलवटें झाड़ती तनवीर गोद में जबरदस्ती अपनी बेटी को बिठाए, जो कभी इस ग्रुप का हिस्सा नहीं थी लेकिन मौजूद थी। मुकर्रर की तरफ ध्यान और तवज्जो दिए रजा, हर एक की तरफ मतवज्जा रहना जैसे उसने अज खुद फर्ज में शामिल कर लिया था। पहली सीढ़ी से आखिरी सीढ़ी तक नीम दराज उस्मान सर के पीछे हथेलियों की कैंची के सहारे गर्दन को कछुए की सिरी की तरह उठाए। चचा अब्दुल अजीज के क्वार्टर से बजने वाले गानों में से कोई एक जेरे लब गुनगुनाता, चांद से प्रीत लगाए। अपने दोनों घुटनों को बाजुओं के हल्के में लिए कलाइयों पर ठोड़ी टिकाए हुमैरा, जो आदतन अबीर के साथ आ बैठी थी या अबीर आदतन उसके नजदीक जाकर बैठ गई थी। जरा से फासले पर तीसरी सीढ़ी पर अपने आप में मुस्कुराता शहरयार। शमा अबीर के सामने थी, सो वही महवे सुखन थी। साल 2 साल बाद, कभी हर रोज, लेकिन मैं इस ख्वाब के अंदर खुद को किसी ड्रामे के एक किरदार की तरह देखती हूँ। कभी यह ख्वाब लम्हों का होता है, कभी तूल पकड़ जाता है। तुम लोगों ने कभी नोट किया, ख्वाबों के वक्त हमारी दुनिया के वक्त से भी मुख्तलिफ होते हैं। एक वक्त हमारी दस्तरस में है, एक हमारी पहुंच से बाहर। उसमें 60 सेकंड का 1 मिनट हो जरूरी नहीं। जब जागती दुनिया में आपके वाल क्लॉक पर मिनट ही गुजरा हो, तो ख्वाबों में आप जमाने गुजार आते हैं। उस वक्त से हमारी आशनाई नहीं है। खैर, ये कदीम जमाने का घर है, बारीक छोटी सुर्ख ईंट का बना हुआ, मेहराबों वाले दालान और बरामदे हैं। मैं ये ख्वाब किसी मूवी की तरह मेहराब से लटकते एक गमले के नीचे खड़ी देख रही हूँ। सतूनों से बेलें लिपटी हैं, जिनसे नारंगी रंग के फूल उल्टे लटक रहे हैं। उन फूलों से उठने वाली मदहोश महक मुझे जाग जाने के बाद भी सुंघाई देती है। बरामदों के पार एक कच्चा सेहन है, जिस पर ईंट सीमेंट टाइल कुछ नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ रखा है जैसे जमीन अपनी असली हालत में होती है। बहुत बड़ा, बहुत ही तवील सेहन है, गैर मामूली बुलंद चार दीवारी के साथ साथ शोख आतशी गुलाबी फूलों की क्यारियां हैं, जिनके मुंह सूरज ढलने के बाद बंद हो चुके हैं। ख्वाब देख रही हो कि बॉटनी की क्लास ले रही हो? उस्मान अपनी बुलंद सिरी की उसकी तरफ घुमाकर बड़बड़ाया। गनीमत हो उसकी बजला संजी की तरफ कोई मतवज्जा नहीं हुआ कि ख्वाब किसी झूठी कहानी की तरह दिलकश था। सहन के खात्मे पर 4 लकड़ी के तनों पर फूस की एक छत पड़ी है, जिसके तिनके धुएं से काले हो गए हैं और जिसमें से चिकनाई के स्याह जाले लटक रहे हैं। वहीं एक लकड़ी के सतून पर कुंडे में लटकी मिट्टी के तेल वाली लालटेन हवा के नामहसूस झोंकों से लर्ज रही है। उसके हिलने की वजह से दीवार पर सायों से भूतों जैसी शक्लें बन रही हैं। फूस की छत तले जुबान निकालते शोलों पर रोटियां पकाई जा रही हैं।
ایک میں دور کھڑی دوسری میں کو دیکھ رہی ہوں۔ لالٹین کی روشنی بہت کم ہے، اتنی تھوڑی روشنی اتنی بہت ساری تاریکی کو بالکل ختم تو نہیں کر سکی، لیکن کم ضرور کر دیا ہے۔ درمیان میں اپنے وسعت میں پھیلے صحن میں روشنی کے بہت سے دائرے ہیں۔ اس سارے خواب میں جو بہت تکلیف دہ چیز ہے وہ اداسی کی ایک مجموعی سی فضا ہے۔ روٹیاں پکاتی اس عورت پر، محراب تلے کھڑی لڑکی پر، جو دراصل میں ہوں۔ صحن برآمدوں پر اداسی، خاموشی، ویرانی اور دکھ سے بوجھل نیم اندھیرا اور سناٹا، دونوں ہتھیلیوں کے درمیان بڑھائی جانے والی روٹی کی تپ تپ کے سوا ایک مکمل سکوت۔ کبھی خواب طویل ہو جاتے ہیں اور میں روٹیاں پکتی دیکھتی رہتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں کہ فضا میں اتنی خوفناک اداسی کیوں ہے۔ کبھی اتنا مختصر کہ پہلی روٹی ہاتھوں میں مکمل بھی نہیں ہو پاتی کہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ اداسی کی کیفیت اتنی اوور ویلمنگ ہے کہ جاگنے کے بعد بھی دل پر جیسے بھاری سل رکھی محسوس ہوتی ہے۔ جمال بھائی نے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ لوگو سنو، وہ قصہ چہار درویش کے کسی فقیر کی طرح مخاطب ہوئے۔ انسانی ذہن بڑی عجیب مشین ہے۔ جس طرح خواب آنے والے اندیشوں سے خبردار کرتے ہیں، کبھی کبھی ماضی بیان کرنے بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے، جدید ریسرچ بتاتی ہے ایسا واقعہ کبھی کہیں گزرا ہے۔ آپ پر نہیں گزرا، ہو سکتا ہے 150 سال پہلے کبھی گزرا ہو، لیکن آپ کو علم نہ ہو۔ ہندو جس کو آواگون کہتے ہیں، وہ دراصل خون کی شریانوں میں لتھڑے کھوپڑی میں قید اسی لجلج مغز کا کارنامہ ہے جسے آپ بسط شوق تناول فرماتی ہیں۔ آپ کسی بالکل اجنبی جگہ پہنچ کر کہتے ہیں، میں تو یہاں پہلے بھی آیا تھا۔ پھر کوئی جملہ بولتا ہے تو آپ کو لگتا ہے، ہاں یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی۔ بعض اوقات آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس سے اگلا جملہ کون سا آنے والا ہے۔ یہ بھی دماغ کی ایک کارستانی ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو کب سے خالی بیٹھا مکھیاں مار رہا تھا، ایک لمحے کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ تھپ تھپاتے بڑی شفقت سے کہا، اور اس بیچارے اپنے ذہن کو مت تھکاؤ، تم تو خوش نصیب شہزادی ہو 7 بھائیوں والی، جیسی کہانیوں میں ہوتی ہے، اپنے بوجھ ہمیں اٹھانے دو۔ اس کے سر پر کوئی بوجھ تھا نہ سینے پر، لیکن پھر بھی اسے لگا کوئی بھاری سل سرک گئی ہے۔ میں جب خواب دیکھتا ہوں ان سیڑھیوں کا دیکھتا ہوں، رضا نے اپنی باری کا انتظار کیے بغیر اعلان کیا۔ واقعات بدلتے رہتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم کھیل رہے ہیں، کوئی سٹیج شو کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر بالکل اسی طرح بے معنی بک بک کر رہے ہیں، مگر خواب کا مرکز صرف یہ سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ شاید اس لیے بھی کہ میری زندگی کا بیشتر وقت ان کے ارد گرد ہی کٹا ہے۔ مجھ سے یہ سیڑھیاں چھین لی جائیں تو مجھے لگے گا کسی نے میرے نیچے سے زمین گھسیٹ لی ہے۔ مجھے خواب میں اسکول نظر آتا ہے، حمیرہ نے خواب کی دہشت سے لرز کر کہا، بلکہ اسکول کا بھی ایگزامینیشن سینٹر۔ میں ہمیشہ امتحان دینے اس وقت پہنچتی ہوں جب پیپر واپس لیا جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے حسرت ہی رہی مگر کبھی کسی خواب میں آج تک پیپر نہیں دے سکی۔ آنکھ کھل کر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خواب تھا، ورنہ فیل ہونے میں کوئی کسر نہیں تھی۔ میرا سب سے دلچسپ خواب وہ ہوتا ہے جب میں اڑتا ہوں، بغیر پروں کے، کاغذی جہاز کی طرح، کبھی زوں کر کے ادھر نکل گیا، کبھی زوں سے دوسری طرف۔ خواب میں ہی مجھے خیال آتا ہے بے شک یہ خواب ہے، مگر میرے پر کہاں ہیں؟ جو ہی مجھے احساس ہوتا ہے میرے پر نہیں ہے، میں دھڑام سے نیچے گر جاتا ہوں۔ یاد رکھنا بچوں، جو ہواؤں میں اڑتے پھرتے ہیں ایک دن اوندھے منہ ضرور گرتے ہیں۔ اس دلچسپ خواب کا سب سے تکلیف دہ عمل وہ فری فال ہے، مسلسل نیچے گرتے رہنے کا عمل۔ کئی دفعہ سوچتا ہوں، اوفو بابا خواب ہی ہے نا، ابھی آنکھیں کھول لیتا ہوں، لیکن آنکھ اس وقت تک نہیں کھلتی جب تک میں کسی اسکائی لیب کی طرح ایک دھماکے سے زمین سے ٹکرا کر پاش پاش نہ ہو جاؤں۔ میں بہت زیادہ خواب نہیں دیکھتا، شہریار نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ مجھے یاد نہیں میں نے آخری خواب کب دیکھا تھا۔ یہ خواب نہ دیکھنا تمہاری خواہش کے حساب سے ہے یا کسی مجبوری میں؟ عثمان آج اینکر پرسن بننے کے موڈ میں لگتا تھا۔ نہیں جانتا، اس نے سابقہ سنجیدگی برقرار رکھی۔ میں اس قدر تھک چکا ہوتا ہوں کہ لیٹتے ہی سو جاتا ہوں، الارم بجتا ہے تو جاگتا ہوں، جب غور کرتا ہوں تو مجھے کوئی خواب یاد نہیں آتا۔ چلو بھائی تنویر، عثمان نے اپنی اینکری برقرار رکھی، اب تم اپنا خواب سناؤ۔ کچھ دیر کے لیے لوگ تھم گئے تھے، وہ ان سب کے درمیان موجود ہو کر بھی غائب تھی۔ میں نے خوابوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اس نے ٹھہری ہوئی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ آپ بڑے اہتمام سے اور بڑی محبت سے انہیں دیکھتے ہیں، لیکن ایک معمولی سی غفلت سے وہ چھناکے سے چور چور ہو جاتے ہیں۔ اس نے کتنی سخت بات کس نرم لہجے میں بیان کی تھی، لوگوں پر سکوت طاری ہو گیا۔ سارا تفریحی موڈ ہوا میں تحلیل ہوا۔
شاید یہ سکتہ دیر تک رہتا کہ چچا عبدالعزیز کھنگارتے عثمان کی پشت پر آ ٹھہرے۔ وہ کسی کو آواز نہیں دیتے تھے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے ایک مصنوعی کھانسی جو بیڑی کے مستقل استعمال سے ان کے لیے نہایت سہل تھی، ذرا سا جھک کر اپنے دھیمے لہجے میں عثمان سے کچھ کہا۔ وہ سیڑھیوں پر نیم دراز شاہانہ انداز میں استراحت فرماتے ہوئے بولا، یہیں لے آؤ۔ وہ تھوڑا سا چین بچبی ہوئے، اپنے بیان کے دفاع میں کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بات نہیں چچا، سب یہیں بیٹھے ہیں۔ چچا عبدالعزیز کو عثمان کی یہ آزاد خیالی کبھی بھلی نہیں لگی تھی۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے سوچا کہ اس کو جھاڑ کر رکھ دیں، لیکن وہ بڑا ہو چکا تھا اور شاید ان کے اختیار سے باہر بھی۔ وہ بیزاری سے پلٹے اور گیٹ کی طرف نکل گئے۔ عبیر کو گمان نہیں تھا جو شخص چچا کی ہمراہی میں اندر داخل ہوگا اس کو دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت کسی وجہ کے بغیر اس تیزی سے بدلے گی۔ آؤ بھائی، اس وقت ہم آپ کے خواب اور ان کی تعبیر پر بحث کر رہے تھے۔ رضا نے اس کا استقبال کیا اور غالباً تمہارا شہریار سے تعارف بھی نہیں، یہ لیفٹ رائٹ کرتے دوائیں اور درد دل بیچتے ہیں، اور شہریار یہ فاروق ہیں، ایک دوسرے کا ذکر تو تم نے سنا ہی ہوگا ہم سے۔ شہریار اپنی حاصل کردہ ٹریننگ کے تحت کھڑا ہوا، بڑی بشاشت سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرایا۔ آپ کے بھی کچھ خواب ہیں تو بیان کیجیے۔ واہ ماشاء اللہ، فاروق نے ایک سرسری نظر چاروں طرف ڈالی۔ تو یہاں خوابوں کی سیل لگی ہے؟ نہیں بھائی، میرے خواب برائے فروخت نہیں، وہ میری اس قدر ذاتی جاگیر ہیں کہ میں برائے نمائش شیلف پر رکھنے کو بھی تیار نہیں۔ تو گویا تم جاگیرداری نظام کے حامی ہو۔ آؤ فاروق کے خلاف نعرے لگائیں۔ رضا نے گھرکا۔ کوئی جگہ تلاش کرو اور بیٹھ جاؤ۔ گرتی پڑتی دیواروں کو ایک دھکا اور دو۔ حمیرہ نے ہاتھ اٹھا کر مشینی انداز میں نعرہ بلند کیا۔ یونیورسٹی کی تربیت ابھی جاری تھی، گو وہاں نعروں پر اجارہ داری بھی اکثریتی تنظیم نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی۔ کسی کو ان کی مرضی کے برخلاف اونچی آواز کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ سو جو نعرہ حمیرہ کو یونیورسٹی کے کمپاؤنڈ میں لگانے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس نے حلق پھاڑ کر لگا لیا۔ نیم تاریک راتوں میں جب چاند بھی چمک کر کسی کونے خدرے میں جا چھپا تھا، پیچھے برآمدے سے آتی ٹیوب لائٹ کی روشنی ان سیڑھیوں پر پہنچ کر دم توڑ رہی تھی۔ فاروق نے ایک نظر مجمع پر ڈالی۔ قوال پارٹی اکٹھے بیٹھنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کرتی۔ روشنی چونکہ پیچھے سے آ رہی تھی جس سے ان کے چہرے پر اتنے نمایاں نہیں تھے، لیکن پھر بھی بیٹھنے سے پہلے بڑی تہذیب سے ایک ایک چہرے پر لمحوں کی نظر اور ڈالی تھی۔ محض سر کی جنبش سے سلام کرتا یا قبول کرتا، جیب سے ایک رومال نکال کر اس نے ایک سیڑھی پر کرینے سے رکھا، اپنی پتلون کی کریز بچاتا ایک طرف مؤدب ہو کر بیٹھ رہا۔ او اچھا، تم نے جیب سے رومال نکال کر جھٹکا تو میں سمجھا اس میں سے کبوتر اڑے گا، عثمان نے خوش دلی سے کہا۔ اگر تنگ ہو رہے ہو تو اندر چلے؟ نہیں، یہاں بھی ٹھیک ہے، میٹنگ سے آ رہا ہوں، زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، واپس جانا ہے۔ اگر علم ہوتا یہاں عوامی میلہ لگا ہوگا تو کسی بہتر حلیے میں آتا۔ بیٹھنے سے پہلے اس نے غور بھی نہیں کیا، وہ تنویر کے برابر بیٹھ رہا تھا، نہ اس نے اس کی بدلتی تیوریوں پر دھیان دیا۔ آزاد خیالی کے بارے میں تنویر کے نظریات بھی چچا عبدالعزیز سے مختلف نہیں تھے۔ کہیں دیکھا ہے آپ کو پہلے بھی؟ تنویر نے شک سے اس کی طرف دیکھا۔ محفل کا چوچال پنا ایک دم بجھ گیا، لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا وہ اگلا جملہ کیا بول دے گی۔ صحیح پہچانا آپ نے، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے مؤدب انداز میں رسان سے کہہ کر اپنی توجہ دوسری طرف بیٹھے شہریار کی طرف منتقل کر دی۔ میں جب بھی آیا پتہ چلا آپ آئے تھے اور چلے گئے، یا آنے والے ہیں مگر میرے جانے کے بعد۔ ہاں، آپ سے ملاقات نہ ہو سکنے کا مجھے بھی افسوس رہا۔ دونوں نے رسم دنیا داری نبھا دی تھی۔ جمال تھوڑا سا جذبز ہوا۔ دونوں کی پہلی ملاقات تھی، لیکن دوسری اور تیسری ملاقات بھی اس قدر کلف لگی، اکڑی اکڑی سی رہی تو شاید گروپ تکلیف اٹھائے گا۔ نیا آنے والا بے ضرر سا مخلص آدمی ہے، اس کے لیے گنجائش نکالنی پڑے گی، کیونکہ باقی سب نے اس کو اس طرح قبول کیا ہے جیسے وہ یہاں ہمیشہ سے موجود تھا۔ مگر وہ کیوں موجود تھا؟ جمال نے لمحہ بھر کو سوچا۔ اس کے پاس اپنے ہی سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں تھا۔ کیا آپ سبھی اپنے اپنے خواب سنا بیٹھے ہیں؟ فاروق نے حاضرین میں سے کسی کو بنا مخاطب کیے کہا۔ ہاں، جمال کے سوا، لیکن اگر تم کوئی خاص خواب دوبارہ سننا چاہتے ہو تو ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کا اہتمام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر خوابوں کی شراکت کے بارے میں تم نے اپنا سابقہ نظریہ تبدیل کر لیا ہے تو ہم منتظر ہیں، عثمان نے کہا۔ فاروق نے ایک اچٹتی سی نظر ہجوم پر ڈالی۔ حمیرہ اپنی ذات میں گم کوئی نہایت غیر دلچسپ قصہ بہت دلچسپ انداز میں سنا رہی تھی۔ اس کی ہمذات کی مکمل توجہ قصہ گو کی طرف تھی، لیکن لگتا تھا وہ غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھی ہے۔ شاید متوجہ تو ہے لیکن اس کے کانوں تک کچھ نہیں پہنچ رہا۔
آخری مرتبہ جب اس نے اس کو دیکھا تو اس کے مزاج پر کوئی برہمی طاری تھی۔ آج اپنوں کے بیچ بیٹھی اس انتشار سے خالی خالی لگتی ہے۔ رضا اچھے ٹی وی ہوسٹ کی طرح باری باری سب کی طرف اپنی توجہ تقسیم کیے ہوئے مسکراتا، بیچ بیچ میں دخل اندازی کرتا۔ عثمان خوش نظر آتا ہے، وہ جب اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھتا ہے تو اطمینان اس کے روم روم سے برستا ہے۔ شاید وہ سنڈریلا کے جوتے پھینک جانے والے دور سے نکل آیا ہے، اور کسی بھی کیفے سے نکل آنا اتنا آسان ہوتا ہے کیا؟ ان سب کے درمیان ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جس سے آج اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کو باقاعدہ ملاقات بھی نہیں کہتے، لیکن وہ ایک دوسرے کے ذکر سے خوب واقف تھے۔ نہیں بھائی، وہ لوگوں کا مطالعہ کرتا رکا۔ جمال صاحب اپنا خواب بیان کیجئے۔ میرے پاس بیان کرنے کو کچھ نہیں بچا، لیکن میں نے جو خواب دیکھے تھے ان کی تعبیر پا لی ہے۔ اس نے ایک وقفہ دیا۔ بھیانک تعبیر۔ مجھے آج ملازمت سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ میرے خلاف ایک انکوائری چل رہی تھی جس کا فیصلہ میرے حق میں نہیں ہوا۔ چہکتے ہوئے لوگ اچانک خاموش ہو گئے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات آئے دن ہو رہے تھے، لیکن اب یہ حادثہ گھر میں گھس آیا تھا۔ فضا پر چھایا سکوت اس خبر سے زیادہ بوجھل تھا۔ شاید یہ وہ واحد بات تھی جو تنویر کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ ان لوگوں کے درمیان ٹھہر نہیں سکی۔ ایک جھٹکے سے اٹھی، گڑیا کا ہاتھ گھسیٹا اور اندر چلی گئی۔ لوگ باغ جیسے بات شروع کرنے کے لیے سرے پکڑتے رہے جو ان کے ہاتھ لگے ہی نہیں۔ پھر اس طویل خاموشی کو فاروق نہیں توڑا۔ الزام کیا تھا؟ الزام تھا میں نے اپنے ڈی ڈی او پاور کا غلط استعمال کیا ہے، بجٹ میں گھپلے کیے ہیں، ایک فارم ہاؤس خریدا کسی اور کے نام سے اور بیچ دیا اپنے دوست کے نام سے، مرسڈیز منگوائی جس کی ڈیوٹی نہیں دی، 18 پوائنٹس پر مشتمل ایک طویل چارج شیٹ ہے۔ لیکن یہ سب تو بے بنیاد باتیں ہیں جمال بھائی، حمیرہ نے حیرت سے کہا۔ آپ کے پاس یہ سب کہاں ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں چلتا یہ سب غلط الزامات ہیں؟ الزام تو لگانے پڑتے ہیں بی بی، کسی کو ملزم ٹھہرانے کے لیے۔ جمال بھائی ظالموں کا دفاع کرتے نظر آئے۔ اور اصل وجہ کیا تھی؟ فاروق نے آہستگی سے پوچھا۔ وجہ ایک شخص تھا، مجھے اس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کرنا تھی۔ رپورٹ تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ دراصل مجھے یہ ڈیوٹی دی اس لیے گئی تھی کہ میں اس کو باعزت بری کر دوں۔ مجھے پے در پہ گھٹیا قسم کی دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ لوگوں نے سمجھایا اس پر ہاتھ ڈالنا کھیل نہیں، کیونکہ اس کی پشت پر تینوں بدنام زمانہ غیر ملکی ایجنسیاں کھڑی تھیں۔ مگر میں نے اپنی تمام تر ہوشیاری اور چالاکی کے باوجود یقین رکھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص پاکستان کا اس قدر کھلا دشمن ہو، جس کے رابطے علم میں آ گئے ہوں، اس کی پردہ داری میں کون دلچسپی لے سکتا ہے؟ اپنی طرف سے تو میں نے اس کا پول کھول کر بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، لیکن شاید یہ خبر ان کے لیے نئی نہیں تھی، سو یہ رپورٹ سبمٹ ہونے سے پہلے واپس لینے کے لیے ایک ایسی رقم کی پیشکش کی گئی جو لاکھوں والے فگر سے اوپر تھی۔ پھر یہ طویل تازہ چارج شیٹ تیار ہوئی جس کا مجھے ترتیب سے نکتہ وار جواب دینا ہے۔ اس کو ایک نظر دیکھتا ہوں تو یہ اس مہارت سے تیار کی گئی ہے کہ مجھے خود پر شک ہونے لگتا ہے۔ جواب کیا دوں؟ کون شخص تھا وہ؟ ابھی جیسے ہچکچاہٹ سے بولی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑے گا وہ کون تھا بی بی؟ چھوڑو اس کو، اس نے لاپرواہی سے ہاتھ جھٹکے۔ اور کورٹ؟ ہاں کورٹ بھی ہے، مزید انکوائریاں بھی ہو سکتی ہیں، انجام کار میں بری ہو جاؤں، آج نہیں تو کل نوٹ گلٹی کا ٹھپا لگوا لوں، لیکن یہ تو سمت ہی تبدیل ہو گئی۔ اب فوکس میری ذات ہو گئی ہے۔ وہ تو صاف بچ نکلا نا، اس کو اور اس جیسے بہت سے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ ان پر ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ یہ لو، جمال نے یکلخت خوشگوار لہجے میں فضا کا جمود درہم برہم کر دیا۔ کریم بھی ماں اپنی ڈوئی باہر آ گئی ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ان کی طرف لپکا۔ میں کب سے ان سے کہہ رہا تھا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اندر چلو، پر سب کے سب غیر ذمہ دار لاپرواہ۔ وہ مجمع وہیں چھوڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کریم بھی کی ہمراہی میں اندر کی طرف چلا گیا۔ لمبی راہداری کے ایک کونے میں کسی بند دروازے سے ٹیک لگائے سہمی خوفزدہ تنویر نے اس کا راستہ روک لیا۔ کمرے میں جانے سے قبل اس نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، اپنی بچی کو ٹانگوں سے چپکائے خوف سے لرزتی کانپتی غیر محفوظ اجڑی جمال کو پچھتاوے نے گھیر لیا۔ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے یہ سب کہنے کی، حالانکہ اس نے سوچا بھی تھا وہ کسی سے کچھ نہیں کہے گا۔ اب کیا ہوگا؟ تنویر کی آواز سرگوشی سے ذرا ہی بلند تھی۔ مجھے پتا ہے یہ سارا حادثہ میری وجہ سے پیش آیا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ تھوڑی دیر کو جم کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ آپ کو یاد نہیں شاید، میں نے بہت پہلے بھی آپ سے کہا تھا، اگر کبھی میں اور وہ مقابل ہوئے تو وجہ آپ نہیں ہوں گی۔ جواب کے انتظار کے لیے وہ ٹھہرا نہیں، انہی قدموں پلٹ کر سر عباس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ مجھے خود یاد ہے، تنویر نے سوچا، اتنے فرق کے ساتھ کہ یہ جملہ بولتے اس نے آپ نہیں تم کہا تھا۔ اب اگر وہ تم نہیں رہی آپ ہو گئی تھی
تو ان الزامات کی چارج شیٹ کس پر عائد کی جائے؟ بڑے کوئی بچے تو نہیں تھے، لیکن اپنے مسائل بڑوں تک نہ پہنچانے کا ان کا از خود ایک معاہدہ تھا۔ شہریار اندر آیا تو کھانے والا کمرہ آباد تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب مجمع اپنے ہائیڈ پارک کارنر میں اپنے اپنے دکھوں اور سکھوں کا کھل کر اعلان کر رہا تھا، وہ دکھ سکھ جو وہ جاگتی آنکھوں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، جن میں قصے کہانیاں تھیں، امیوزمنٹ پارک کے جھولے تھے، اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کے گھپلے تھے، سیاستدانوں کی ریشہ دوانیاں تھیں۔ وہ شام سے ان کے درمیان بیٹھا تھا، بہت دن بعد آیا تھا اور بہت کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ ایک دن اسے اچانک دنیا سے عدم دلچسپی کا احساس ہوا، اور خود کو دیر تک تولنے اور پرکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ عرصے سے غیر اہم سا ہو گیا تھا۔ کچھ وقت گزرا تھا، زمانے کی طوالت کا پیمانہ ہر نسل کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ ابا بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں زیادہ پرانی بات نہیں، ابھی 10-15 سال پہلے کا قصہ ہے۔ وہ پلٹ کر دیکھتا ہے تو 3-4 سال بھی بہت پیچھے، بہت دور نظر آتے ہیں۔ دھندلائے سے بڑوں کی زندگی میں تبدیلیاں جلدی جلدی نہیں آتی، وقت ٹھہر ٹھہر کر رک جاتا ہے۔ نوجوانوں کی زندگی میں تبدیلیاں تیزی سے آتی ہیں، ایک کلاس اگلی کلاس، پڑھائی ختم، نوکری شروع، ایک جگہ تبادلہ، دوسری جگہ ٹرانسفر، ترقیاں، نئے نئے لوگ زندگی میں آتے ہیں۔ جو چلے جاتے ہیں وہ بھی بہت دور نہیں جاتے۔ متحرک گرم جوش جوانی اور ٹھٹھی ہوئی جامد بزرگی میں گھڑیوں اور کیلنڈروں کو ماپنے کا پیمانہ الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک علیحدہ اسکیل میں اسے احساس ہوا تبدیلی بہت تیزی سے آئی ہے۔ وہ ان سب سے بچھڑا تو یہ ایک خبر تھی، مگر بچھڑے اتنا زمانہ گزرا کہ اب بچھڑنا بھی تاریخ کا حصہ ہو گیا تھا۔ سب کے سب چھوٹے سے بڑے ہو گئے، لاابالی پن سے ذمہ داری میں داخل ہوئے۔ تنویر کی شادی ایک حادثہ تھی، اس کے بعد اس کی زندگی جس طرح درہم برہم ہوئی، خاندان کو اپنے حصے کا اس کا بہت سا بوجھ سہارنا پڑا۔ ہر شخص نے اپنے اپنے حصے کے دکھ اٹھائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ عثمان کے ساتھ گزرا۔ وہ اچانک بڑا ہو گیا اور اپنے ذاتی غموں سے نکل کر بکھر گیا، جیسے پہاڑی سے اترنے والا پرشور تند نالا زمین کی وسعت میں آ کر پھیل جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، سست رو ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو تیسری تھی، جو ہر نئی خبر سنانے کو بےتابی سے اس کی طرف بھاگتی تھی، وہ جس کے رزلٹ اچھے نہیں آئے اور اپنی منصوبہ بندی چھوڑ کر وقت کے دھارے کے ساتھ نہ چاہتے بھی بہنا پڑا۔ وہ آج بھی اس کی ای میل اسی باقاعدگی سے آتی ہے، لیکن اس میں بچپن والا خروش ماند پڑ گیا ہے۔ اس کا نشریہ ڈائری سے خبر نامے کی طرف منتقل ہو گیا ہے۔ وہ بھی بڑی ہو گئی تھی اور نکل آئی تھی۔ حمیرہ رضا بھی، اس کی اپنی بہن میں بھی بڑی تبدیلی آئی تھی۔ اس کی باتوں سے زہر بالکل ختم تو نہیں ہوا، لیکن اس کے نشتر کند پڑنے لگے تھے۔ وہ بھی تھک چکی تھی شاید۔ لمحے بھر کو اسے رنج ہوا، وہی تبدیل ہونے سے کیوں رہ گیا۔ کھانے والا کمرہ کھچا کھچ بھرا لگ رہا تھا۔ وہ دادی اماں کے پاس سے اٹھ کر آیا، اس کو اپنے بہادر دوست اچھے لگے۔ جمال سمیت سبھی مسکرا رہے تھے۔ ڈیوک کہاں رہ گیا؟ کسی نے آواز بلند کی۔ ادھر کھڑا ہے، اس نے جواباً دروازے سے ہانک لگائی۔ کرسی سنبھالنے سے پہلے اس نے یوں ہی ادھر ادھر دیکھا۔ فاروق صاحب کہاں گئے؟ وہ تو چلا گیا۔ وہ جب لاہور آیا ہو تو کھانا عموماً اپنے والد کے ساتھ ہی کھاتا ہے۔ ان کو اپنے نئے دوست پر بھی ویسا ہی فخر تھا جیسے وہ پرانوں پر رکھتے تھے۔ رات گئے وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو فوزیہ اس کی سائیڈ والی تپائی پر گرم دودھ کا گلاس رکھ گئی تھی۔ شہریار نے پردے سرکائے۔ فضا رات گئے بھی آلودگی اور مرکری بلبوں سے دھندلا کر آلودہ ہو رہی تھی۔ آسماں پر ایک ستارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب سے احمد پور چھوٹا وہ ستارے دیکھنے کو بھی ترس گیا تھا۔ اس کی طبیعت بوجھل تھی، شام سے وہ اس بوجھ سے نجات پانے کے جتن میں تھا، لیکن عجیب گورکھ دھندا تھا۔ جتنے ہاتھ پاؤں مارتا، گنجلیں اس کو مزید الجھا دیتی۔ کتنی دیر بجلی بند کیے وہ نیند کا انتظار کرتا رہا، پھر سونے سے مایوس ہو کر سائیڈ کا لیمپ سوئچ آن کیا۔ تپائی پر رکھے دودھ پر ملائی کی جھلی آ گئی تھی۔ عدم دلچسپی کے باوجود اس نے نیک نیتی سے سوچا تھا اپنی ماں اور بہن کو خوش کرنے کے لیے وہ اس گلاس کو گٹ گٹ چڑھا جائے گا، لیکن پھر یہ گلاس بھی ماضی کی بھولی بسری چیزوں میں شامل ہو گیا۔ بستر پر ساتھ پڑے لیپ ٹاپ کا لیڈ اٹھا کر اس نے اپنی ای میل کھولی۔ ابیر کی ساری ڈاک ترتیب وار اور تاریخ وار ایک فولڈر میں محفوظ تھیں۔ بس انسان اور لفظوں میں یہی ایک فرق ہوتا ہے کہ لفظ قید کیے جا سکتے ہیں، انسان سلاخیں توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے یہ شغل خاصا دلچسپ لگا۔ پچھلی تاریخوں سے موجودہ تاریخوں تک آتے آتے وہ ایک ایک خط اہتمام سے پڑھتا رہا۔ یہ خط اسی کے نام تحریر تھے، مگر چوری کا عجیب احساس لیے۔ وہ تاریخ وار اس ماضی سے گزرا، اس میں خوشی کی خبریں تھیں، خوف تھے، مایوسی تھی، غم و غصہ تھا،
ایک دبی دبی امید تھی، لوگوں اور پاکستان سے محبت تھی۔ ہم ایک ڈرامہ کرنے والے ہیں، تم ضرور آنا۔ یہ رسمی بلاوا نہیں تھا اور اس کو اس سے نیٹ پر بات کرنے کے لیے 12 کلومیٹر دور سفر کر کے جانا ہوتا۔ کبھی کبھی وہ افسرانہ اعلیٰ سے چھپ کر بڈی کی سائیکل کے کیریئر پر ماسی پھاتا کی طرح بیٹھ کر نہر کے کنارے کنارے سفر کرتا، نیٹ کیفے پہنچتا۔ وہ بے تابی سے منتظر ہوتی، بچوں کی طرح ضد کرتی، مچلتی، ضرور آنا شہریار۔ اس میں خوف تھے، انہوں نے کیسر کو بری طرح پیٹا ہے، پتہ نہیں وہ بچ بھی سکے گا یا نہیں۔ میں اس کے پاس اکیلی بیٹھی تھی اور دعا کر رہی تھی کاش اس وقت کوئی آ جائے۔ مایوسی تھی، یہ سارا حق کیسی منافق عورت نکلی۔ ان کو عورت کلچر سے کوئی دلچسپی نہیں، مظلوم عورتوں کو صرف اپنی شہرت کے لیے استعمال کرتی ہیں، ظلم ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ ہم کیسے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں؟ غم و غصہ تھا، سب نے مل کر اسے سی گریڈ دلوایا تھا۔ لوگ زیادتی کے خلاف کبھی متحد نہیں ہوتے، لیکن کسی کے ساتھ زیادتی کرنی ہو تو یہ سب مل جاتے ہیں۔ دیکھنا جمال بھائی نئی ملک کو جیل پہنچا کر دم لیں گے۔ عجیب و غریب قسم کا فخر ہے اس کو اپنوں پر۔ یہ کیسے ہوتا ہے شہریار؟ یہ سب غدار عزت کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ کسی دن تو یہ تنگی ختم ہوگی، کبھی تو اس نظام کا خاتمہ ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ ہے، گیس کے ناغے ہیں، لوگ بھوک سے خودکشیاں کر رہے ہیں، خوفناک بے روزگاری ہے۔ دنیا ہی ہماری دشمن نہیں ہوئی، ہم خود بھی اپنے دشمن ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دن یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میرا حق ہے فصل بہار پر۔ وہ کیا کہتے ہیں بزرگ؟ پاکستان اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم قائم رہنے کے لیے ہے۔ اس نے ڈھکن واپس گرا دیا، میل باکس پڑھا جا چکا تھا۔ وہ جب گھر خط لکھتا، اپنے آرام سے ہونے کا ذکر کرنا کبھی نہ بھولتا۔ وہ آرام سے تھا کیونکہ وہ ایک نہایت آرام دہ مکان میں رہتا تھا، جو ایک نہایت صاف ستھری سڑک پر واقع تھا، جس میں جگہ جگہ لکھا ہوتا کیپ دا کینٹ کلین۔ سڑک کے پار جہاں چھاؤنی ختم ہو جاتی، کوڑے کرکٹ غلاظت کے ڈھیر تھے، بھوک ننگ افلاس تھی، دھوپ سے جھلسائے سیاہ رنگوں والے خانہ بدوشوں کے ننگ دھڑنگ بچے، مکھیاں بن بناتی خوراک کھاتے، چارپائیاں توڑتے، نشے میں دھت کامچور مرد، بھیک مانگتے اور گھروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتی عورتیں، افسران کے ایستھیٹک پر گراں گزرتی۔ وہ جب گھٹنے پر کلف سے اکڑا نیپکن پھیلا کر دائیں ہاتھ میں چھری اور بائیں میں کانٹا پکڑے احمق پیروں کو جھڑکتے اور ساری دنیا بھر کی دانشور کے ساتھ یہ ذکر کرنا بھی نہ بھولتے کہ ان بلڈی خانہ بدوشوں کو یہاں سے دفان کرنا چاہیے۔ یہ آئس سورز ہیں، آنکھوں کے لیے ناگوار۔ بیچلر میس میں کھانا کھاتے اس کے کولیگز اکثر و بیشتر ایسے سوال ضرور کرتے جو کنواروں پر خوب جچتے ہیں، لیکن کالونی کے باہر رہائشیوں کو ان سوالوں اور جوابوں کی فرصت نہیں۔ سچ بتاؤ، تم نے آخری محبت کب کی تھی؟ افسوس، میرے پاس کبھی اتنا وافر وقت نہیں ہوا، شہریار اکتاہٹ سے کہتا۔ ایسی کون سی مصروفیت ہے جو تمہیں محبت نہیں کرنے دیتی؟ حال میں جگمگاتے فانوسوں کی روشنیاں ہیں، کٹلری کے پلیٹ سے ٹکرانے کی کھنکھناہٹ، بوتل سے گلاس میں گرتی پیپسی کی کلکل، روشنی، زندگی، توانائی۔ میں محبت نہیں کر سکا کیونکہ میں عشق کرتا ہوں۔ محبت ایک چوراہا ہے جس میں آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ عشق کو دوام ہے، عشق جستجو ہے، جستجو جاری نہ رکھی جائے تو تلاش کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ ان سب کا جواب تمہیں دیا جائے۔ اس نے خاموشی سے نیپکن اپنے ہونٹوں کے دہانے پر دباتے سوچا۔ عشق واویلا نہیں کرتا، اصرار بھی نہیں کرتا، چپ چاپ اپنے اندر جھلستا رہتا ہے، آپ کو خود اپنے آپ سے دور کرتا جاتا ہے، جیسے اپنے گھر میں اچانک آدمی اجنبی ہو جائے۔